اور تجوید کے بارے میں جو چند چیزیں یاد کر رکھنے والی ہے وہ تو یہی ہے کہ بھئی اس کے 4 سے 5 ہی رول ہوتے ہیں، اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے اکثر کہ آپ لوگ کلاس لے کر جب چلے جاتے ہیں تو پھر اس کو آپ میں سے جو بھی شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو اپنے طور پر ہم کر لیں گے اور ہم اس کو سن لیں گے، ہمیں سمجھ آ گیا موٹا کیسے کرنا ہے پتلا کیسے کرنا ہے، تو یہ بالکل غلطی پر ہے. تو تجوید اور عربی گرامر جو ہے، لینگویج بھی اور گرامر بھی اوور آل، یہ دو واحد ایسی چیزیں جس کے لیے آپ کو اکیلے اکیلے آپ کچھ بھی نہیں اس کو پڑھ سکتے. اس کو آپ کو کسی ٹیچر کے ساتھ سیکھنا ضروری ہے، اور اگر آپ گروپ میں سیکھیں گے تو بہت جلدی سیکھیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ چیز ہے. سب سے پہلی چیز تھوڑا سا ہم ریکیپ کرتے ہیں. ہم نے کچھ مخارج الحروف کیے تھے، کچھ قواعد کیے تھے، تو ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اعوذ باللہ العظیم بوجہہ الکریم والسلطان القدیم من الشیطان الرجیم. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم فقهنا في الدین ربی زدنی علما یا معلم آدم علمنی ویا مفہم سلیمان فہمنی. اللهم صل وسلم علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ اجمعین. اما بعد، مخارج الحروف اور قواعد میں تھوڑا سا فرق دیکھ لیتے ہیں. مخارج الحروف کا مطلب ہے کہ لیٹرز کے ساتھ جو چیزیں ڈیل کرتی ہیں، جو معاملات ہیں لیٹرز کو ادا کرنے کے لیے، ان کی خاص آواز کو بنانے کے لیے زبان، دانت، حلق اور ناک کا استعمال کرتے ہوئے جس لیٹر کا جو ڈیو حق ہے یا جس طریقے سے وہ قرآن میں پڑھا گیا ہے، اس کے تمام مسائل سیکھنے کو ہم کہتے ہیں مخارج الحروف. آپ نے سیکھ لیے. ٹھیک ہے، اب یہ کیا ہے؟ مخارج الحروف کتنے ہوتے ہیں؟ اتنے ہی ہوتے ہیں جتنے کے لیٹرز ہوتے ہیں، which is 29. پھر قواعد التجوید میں ہم رول آف تجوید دیکھتے ہیں کہ تجوید کے رولز کیا ہیں، کس لیٹر کے بعد کون سا لیٹر آیا ہے تو اس میں کیا تبدیلی آئے گی، اور اگر نہیں آئے گی تبدیلی تو اس کا کیا رول ہے. تو ان میں سے ہم نے کچھ چیزیں دیکھی تھی جو کہ سمپل موسٹ ہے، وہ ہے قلقلہ. ٹھیک ہے، رول آف قلقلہ ہم نے دیکھا تھا. پھر ہم نے حروف حلقی پڑھے تھے، اور حروف حلقی اس لیے پڑھے تھے کیونکہ ہم نے ایک اور رول پڑھا تھا، اور وہ تھا رول آف اظہار. اوکے، اس کے علاوہ ہم نے کامل غنہ اور ناقص غنہ بھی پڑھا ہے. اور غنہ اس لیے پڑھا کیونکہ اظہار ڈیلز ود غنہ. ٹھیک ہے، اظہار کا مطلب ہوتا ہے اومیشن آف غنہ، یا ڈیلیٹ کر دینا، غنہ کو بالکل اومٹ کر دینا، بالکل ہی ادا ہی نہ کرنا، اس کو اظہار کہتے ہیں. اس کے برعکس ایک اور رول ہے، وہ ہے اخفا، رول آف اخفا، جس کے اندر ہم ایک خاص حد تک غنہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ناقص غنہ ہوتا ہے، نقص والا غنہ ہوتا ہے. اور کامل غنہ جس کے اندر مکمل غنہ ہوتا ہے، جس میں ناک کے اندر آواز 2 الف کی مقدار کے برابر ہوتی ہے اور آپ کو اچھی خاصی وائبریشن فیل ہوتی ہے. اور غنہ والے 2 ہی لیٹرز ہیں ہمارے پاس، میم اور نون. ٹھیک ہے، اب جو یاد کرنے والی بات ہے آج وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ بات اچھے سے یاد ہونی چاہیے اب، کہ نون کی پریزنس کی وجہ سے بہت سی چیزیں بدل جاتی ہیں. تو قواعد التجوید کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ رولز ہیں وہ نون کی موجودگی کی وجہ سے ہوتے ہیں. اوکے، اور یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی رول جب ہم پڑھتے ہیں، رول کی بات کریے قواعد میں سے یا قاعدے کی بات کریے، کوئی قاعدہ جب لگتا ہے، کوئی اصول تجوید کا جب لگتا ہے جب کوئی بھی لیٹر اپنی سکون کی حالت میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کی اصلی حالت کیا ہے کسی بھی لیٹر کی؟ اس کی سکون کی حالت، اس کی اصلی حالت. ٹھیک ہے، اس چیز کو ہم پہلے سمجھ چکے ہیں.
اگر کوئی اس کے بارے میں ڈیٹیل سمجھنا چاہ رہا ہے تو وہ ابھی سوال پوچھ لے تاکہ ہم دوبارہ سے اس کو ریپیٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے. تو سکون کی حالت کسی بھی لیٹر کسی بھی حرف کی اصلی حالت ہوتی ہے. اب یہ چیزیں جو ہیں سننے میں تھوڑی سی ہو سکتا ہے آپ کو بڑی ٹپکل لگے، آپ کو لگے کہ بہت ہی فارمل کچھ چل رہا ہے. تو یہ ہے چند ایک چیزیں، اس کو آپ فارملی سمجھ لیں گے تو زیادہ اچھا ہے، بجائے یہ کہ آپ کو میڈیوکر طریقے سے سمجھایا جائے جو کہ ہم نے بچپن سے سنا اور پڑھا تھا، جو آج تک ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ کھینچنا تھا تو کیوں کھینچنا تھا، اور غنہ کرنا تھا تو کیوں کرنا تھا. بس یہ پتہ ہے کہ کرنا ہے بہرحال. ٹھیک ہے. اچھا، ہم نے پچھلے دنوں تھوڑی سی دیکھی تھی ادغام کی بھی رولنگز دیکھی تھی کہ ادغام کیا چیز ہے اور ادغام کہاں کرنا ہے، جس میں ہم نے حروف لین اور حروف مد پڑھے تھے. تو ہم کافی میجر چیزیں ہم آلموسٹ کور کر چکے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً اس کو ریوزٹ کریں گے، ریوائز کریں گے، اور پھر اس کو دوبارہ سے بھی شروع کریں گے تاکہ ہمیں اچھے سے پتہ ہو. اور ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد یہ ہے تجوید سیکھنے کا. تو کیونکہ اب ہم ریاض الصالحین میں آپ سب ہمارے ساتھ اخلاص اور نیت کا جو چیپٹر ہے وہ بھی پڑھ رہے ہیں، تو لہٰذا ہم اپنی نیت کو اس وقت ذرا ریوائز کر لیتے ہیں کہ تجوید سیکھنے کے پیچھے نیت یا اخلاص کیا ہونا چاہیے، کتنا ہونا چاہیے. تو مقصد سب سے پہلے یہ کہ قرآن کو اس کی ایکچوئل زبان کے ساتھ ہی سیکھ لینا. اور اس کو زبان کے سیکھنے کا مطلب سب سے پہلے ہوتا ہے کہ آپ نے زبان کو بولنا سیکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو قرآن کی زبان ہے عربی، اور عربی کا جو بولنا ہے وہ اسی قواعد کے ساتھ ہے جس کو ہم نے قواعد تجوید کہا ہوا ہے. بیسیکلی وہ اس کے بغیر نہیں آئی ہے. پھر دوسرے نمبر پر یہ کہ زبان کو سیکھنے کے لیے زبان کا مطلب بھی آنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اب ہمارا وہ جو دوسرا ٹارگیٹ ہے انشاءاللہ اس کے بعد ہم اس کی طرف چلیں گے. اچھا، اور یہ ہم کر کیوں رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اپنی دنیا اور آخرت کے لیے، اور اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ، اس میں کوئی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس، تو یہ آپ کو کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ جو سب سے مشکل کام ہے وہ ہے ان لرن کرنا. جو ہم اس سے پہلے لرن کر چکے ہیں اس کو ان لرن کرنا ہے، کیونکہ بہت ساری غلط چیزیں جو ہم نے سیکھی ہوئی ہیں وہ ہمیں پریکٹسز چھوڑنی ہے، کوئٹ بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے. وہ جگہ آپ خالی چھوڑیں گے تب پھر دوسری چیز اس کو ریپلیس کرے گی. اور انشاءاللہ ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ آپ جو ریپلیسمنٹ کریں اپنی پرانی غلط چیزوں کو، وہ بہتر اور اچھی چیز کے ساتھ یا درست چیز کے ساتھ ہی ریپلیس کریں. اور پچھلے دنوں ہم نے کچھ مخارج بھی پڑھے تھے، کچھ لیٹرز کو بھی پڑھا تھا، جیسے کہ زال پڑھا ہم نے، لیٹر زال جو دال کے بعد آتا ہے. لیٹر زا پڑھا جو را کے بعد آتا ہے. لیٹر دوت بھی پڑھا تھا ہم نے، اور لیٹر غو پڑھا تھا جو تو کے بعد آتا ہے. ٹھیک ہے. یہ 4 لیٹرز کیونکہ آلموسٹ اس پہ لوگ تقریباً کافی اس کو سملر سمجھتے ہیں اور غلطی کرتے ہیں. ہم نے سین بھی دیکھا تھا اور صاد بھی دیکھا تھا، پھر ہم نے ثا بھی دیکھا تھا. ٹھیک ہے. تو آج ہم تھوڑی سی مشق کرتے ہیں، یعنی کہ تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں. میں یہاں پر ایک پکچر شیئر کروں گی آپ کے ساتھ ابھی، اور اس کے لحاظ سے ہم اس کو تھوڑا سا پریکٹس کریں گے. ٹھیک ہے. چھوٹی سی چیز ہے، زیادہ بڑی لمبی بات نہیں ہے، تاکہ ہم نے جو کچھ سیکھ لیا ہے ہم اس کو اچھے سے ادا کرنا سیکھ لیں، اور اگر کوئی کمی رہ جائے تو ہم اس کو درست کر لیں. اس کے بعد ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آج رول آف اقلاب. تو یاد رکھیں اقلاب اور قلقلہ یہ 2 ایسے رولز ہیں نا جن کے اندر قوف آتا ہے، تو اس کو یاد رکھیں. اکثر لوگ مکس بھی کر دیتے ہیں اس کو. تو قلقلہ کا رول کیا ہے؟ وہ 5 لیٹرز پر مشتمل ہے، یعنی کہ 5 لیٹرز کے علاوہ اور کبھی بھی وہ نہیں ہوتا. وہ ہم نے یاد کیا تھا قطب جد کے ساتھ، قاف طا با جیم دال کے ساتھ ہم نے اس کو یاد کیا تھا. اور اس کو کہتے ہیں قلقلہ. قلقلہ کا مطلب ہے جیسے کہ سورہ اخلاص میں، سورہ فلق میں، اور اسی طرح سے سورہ مسد یا سورہ لہب کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آیتیں ختم ہو رہی ہیں تو ہم کس طرح سے اس کو اینڈ کرتے ہیں کہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، اور حمالۃ الحطب. تو یہ جو اینڈنگ ہماری ہو رہی ہے جس کے اندر ایکو ہو رہا ہے یا پھر ڈبل آواز آ رہی ہے لیٹر کی، تو اس کو ہم کہتے ہیں قلقلہ. قلقلہ موسٹ ایزی اور سب سے زیادہ اکر کرنے والا ایزی قواعد میں سے سب سے زیادہ آنے والا اصول ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اخفا بہت آتا ہے، اخفا بہت زیادہ آتا ہے. اتنا آتا ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ سب سے زیادہ کون سا آتا ہے وہ اخفا آتا ہے، لیکن اخفا مشکل ہے.
قلقلہ آسان ہے، ٹھیک ہے، آسان اصولوں میں سے قلقلہ آسان ہے، جو کہ بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ بہت زیادہ آتا ہے، جس کو درست کرنے کی وجہ سے آپ کی تلاوت میں کافی بڑا چینج آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کتنا آئے گا، تقریباً 15% چینج آپ کی تلاوت میں آ جائے گا، قرات میں آ جائے گا۔ پھر اگر آپ کو بہت بڑا میجر چینج چاہیے تو پھر آپ کیا کریں گے، موٹے اور باریک حروف کو درست کریں گے، اور موٹے اور باریک حروف بھی ہم نے سیکھے کون سے ہوتے ہیں، ان کو کیسے ادا کرنا ہے۔ تو آپ جیسے یہ دو چیزیں کریکٹ کرتے ہیں اپنی تلاوت میں، اپنے پڑھنے کے طریقے میں، تو آلموسٹ آپ کو کوئی سمجھ لیں کہ تقریباً 45 to 48% جو تجوید ہے وہ آپ کی درست ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، باقی رہ جاتی ہے ہمارے پاس تقریباً 62%، سوری 52%۔ تو ہم جو ہے اس کے اندر دیکھیں گے کہ 52% میں میجر جو پارٹ ہے وہ اخفا پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے۔ اخفا کیا ہے، ناقص غنہ، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے دو غنہ پڑھے ہیں، کامل غنہ اور ناقص غنہ۔ تو ناقص غنہ، نقص والا غنہ کی ایک شکل اخفا بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اخفا۔ اور پھر اسی طرح سے اس کی ایک اور شکل ہوتی ہے، وہ ہے ادغام، ادغام، اوکے۔ یہ دو چیزیں میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی لکھوائی تھی کہ اس کو لکھ لیجئے گا۔ ہم آج پڑھیں گے رول آف اقلاب۔ آپ کے ساتھ میں ذرا یہ پکچر شیئر کرتی ہوں، ایک منٹ مجھے دیجیے گا۔ اچھا جی، سعد آپ میسج دیکھیے گا، اس کے اندر وہ جو آپ کو امیج بھیجا نا اس کو شیئر کیجیے گا، اوکے۔ اچھا، اور ہم نے پچھلے سیشنز میں پڑھا تھا تعوذ اور تسمیہ کے بارے میں، کہ تعوذ کیا ہوتا ہے اور معوذتین کیا ہوتے ہیں۔ شروع کے سیشنز میں میں نے کوشش کی تھی کہ اس کو ہم اچھے طریقے سے کور کر لیں، پھر بیچ بیچ کے سیشنز میں ہم نے کچھ آیتیں قرآن کی اور کچھ قرآنی دعائیں بھی ان کی بھی تجوید سیکھی تھی، ٹھیک ہے۔ تو تعوذ کوئی بتائے گا کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم۔ تعوذ کیا چیز؟ تعوذ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے، ویری گڈ۔ اس کا اور تعوذ کا اور کیا ہو سکتا ہے تعوذ بھی، تعوذ میں؟ جی، تعوذ میں اور کیا چیزیں ہیں، اور کون سی دعائیں آ سکتی ہیں؟ اور کوئی بھی دعا، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما جی، خلق، اس طرح کی جو بھی دعائیں ہیں وہ تعوذ میں شمار۔ ہوں، ٹھیک ہے، بالکل۔ اس میں اللہ سے پناہ مانگ پروٹیکشن لی کی جو والے میں نا دعائیں ہوتی جی۔ ہیں، ہاں جی، پروٹیکشن کی جو دعائیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جس میں سے سب سے زیادہ ہم یہ والا پڑھتے ہیں۔ اور اگر کسی کو کوئی چیز نہ یاد آ رہی ہو، کیونکہ واقعی میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ شیطان جب اٹیک کر رہا ہوتا ہے تو آپ کا دماغ اس وقت ظاہر ہے سب سے پہلے وہ آپ کے دماغ پر ہی اٹیک کرتا ہے، دماغ کو کنٹرول میں کرتا ہے، دل کو کنٹرول کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، وہ پہلے دماغ پر اٹیک کرتا ہے آپ کے بہرحال۔ تو اس وقت اکثر کوئی اور نہیں یاد آ رہی ہوتی تو یہی یاد آ رہی ہوتی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو آپ اسی کو پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، یہ بھی سنت ہے پڑھنا۔ اگر کوئی خواب میں ڈر جائے تب بھی آپ یہ پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ دیگر باقاعدہ مسنون اذکار موجود ہیں، وہ کہ ہم نے کچھ پہلے کر لیے ہیں۔ اچھا، آپ کے سامنے جو ہے یہ اسکرین شیئر کی ہے، ذرا اس کو دیکھیے گا کہ سیٹی کی سی آواز والے حروف ذرا دیکھ لیجئے، اور یہ سارے وہ لیٹرز ہیں جو ہم کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو ابھی جلدی جلدی سے کور کر لیں گے۔ تو یہاں پر آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے ز، سین اور صاد۔ اس کو ساتھ اس کو ذرا زوم کیجیے گا، پہلے والے پارٹ کو،
ٹھیک ہے، سامنے آپ لوگوں کی جو ہے انہوں نے فگر بھی بنائی ہوئی ہے، اور پہلے بھی آپ کے ساتھ میں حلق کی اور ان ساری چیزوں کی شیئر کر چکی ہوں، جس میں ہم نے کچھ حلق اور زبان کے کچھ پارٹس پڑھے تھے، تو یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے تاکہ آپ کو ذرا کلیئر ہو جائے. تو یہاں لکھا نہیں، بلر تو نہیں ہے میرے پاس، تو کلیئر ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لکھا ہوا ہے کہ درج ذیل الفاظ کی صحیح تلفظ سے ادائیگی کیجیے. تو اس سے پہلے اوپر ایک نوٹ لکھا ہوا، انہوں نے لکھا زبان کی نوک کو نیچے کے 2 دانتوں کے کناروں سے مضبوطی سے لگاتے ہوئے سیٹی کی سی آواز میں، سیٹی کی آواز آنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو اب وہ بات یہ کہ سیٹی کی آواز جو ہے وہ بڑی سمپل ہے، ہم جانتے ہیں، لیکن سیٹی کی آواز کہاں سے پروڈیوس ہوتی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ زبان کی نوک، جو آپ کو بتایا تھا طرف اللسان، زبان کی نوک کو نیچے کے 2 دانتوں کے کناروں سے لگائیں، یعنی کہ جس کنارے کا مطلب ہے جس جگہ سے، دانت کے جس حصے سے آپ کاٹتے وغیرہ ہے نا، کوئی چیز کو کاٹنا پھاڑنا کرتے ہیں، اس کنارے کی بات کر رہے ہیں، اس کو مضبوطی سے لگاتے ہوئے سیٹی کی سی آواز میں آپ نے درج ذیل الفاظ کی صحیح تلفظ سے ادائیگی کرنی ہے. کیا ہے وہ؟ سب سے پہلے ہے صاد. تو اب دیکھیے نکا سو، ٹھیک ہے، پہلے لکھا ہوا ہے نکا سو، اور انہوں نے وہ جو زبان کا شیپ بنایا ہے نا، آپ کو بلون ٹائپ نظر آ رہا ہوگا، وہ بیسیکلی وہ بتا رہے کہ زبان کے کہاں پر اٹھتی ہے، سینٹر سے اٹھ کر اوپر کی طرف لگے گی تو صوت نکلے گا. لیکن آپ نے سیٹی کی آواز باہر ان دونوں میں ہی بنانی ہے، بلکہ تینوں میں بنانی ہے. ٹھیک ہے، نکسو، اصاب، اصلح، الصالحات. ٹھیک ہے، صوت پر غور کریں، باقی کے لیٹرز کو فی الحال اگنور کر دیں. تو نکسو، اصاب، اصلح، الصالحات. اور غور سے سنیے گا، ابھی نام لے کر آپ لوگوں سے سوال کروں گی اس کے بعد. تو نیکسٹ فگر میں دیکھیے سین لکھا ہوا ہے، اور سین میں دیکھیے انہوں نے زبان بنائی ہوئی ہے، وہ بالکل فلیٹ ہے، سیدھی، اور اس میں بھی سیٹی کی آواز آئے گی. حبس، لسانی، عس عس، احس. دوبارہ دیکھتے ہیں، عبس، لسانی، عس عس، احس احس. اچھا جی، یہاں پر آپ نے ایک چیز نوٹس کرنی ہے کہ ان دونوں لیٹرز میں فرق کیا ہے. اگر دونوں ہی سیٹی ہیں تو فرق کیا ہے؟ اب فگر تو سمجھ میں آ رہی ہے. یہ فگر میں ایک میں زبان کا حصہ کچھ اور استعمال ہو رہا ہے، دوسری میں زبان جو ہے وہ فلیٹ اپنی جگہ پر ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان میں فرق کیا ہے دونوں میں؟ ہاں جی بتائیے. جی لبنہ بتائیں. سوال میں یہ ہے کہ جو یہ زبان کی نوک ہے وہ نچلے دانتوں کے ساتھ لگتی ہے، اور جو ہوں سین ہے وہ نوک وغیرہ نہیں لگتی، وہ سا ایسے سیدھا ہی آتا، مطلب وہ دانتوں کے ایک چیز بنی ہے. اوکے. سا اچھا، سا لیکن ایسا اگر سا. آپ دانتوں کی نوک پہ لگائیں گے نا زبان، دونوں جی، دونوں ہی لیٹرز میں لگانے ہیں، پھر دیکھیں اب کیا فرق رہ گیا پھر. لیکن اس کی آواز سیٹی کی زیادہ نکلتی ہے نا، سین کی، ہاں وہ سواد کی اس جتنی نہیں نکلتی پھر بھی. اوکے. اچھا، آپ کا جو جواب ہے نا وہ نامکمل ہے. ٹھیک ہے، ابھی غور سے سنیے گا اور کسی کا میم جواب نہیں. سین سین لائٹ ہے اور سواد جو ہے موٹا لیٹر. اوکے ٹھیک ہے. اور یہاں پر کون ہے؟ سنا. سنا بتانا چاہ رہی تھی. ہاں جی سنا، آپ بتائیے. آواز نہیں آ رہی. سنا کی کوئی آواز نہیں آ رہی. سنا کا حالانکہ انمیوٹ ہوا ہوا ہے. اوکے، عائشہ نے بھی لکھا ہے باریک اور موٹا ہونا. کیا باریک اور موٹا ہونا؟ وہ بھی کلیئر کریں عائشہ. باریک کیا ہے، موٹا کیا ہے؟ سواد موٹا ہے، سین باریک ہے. ٹھیک ہے، یہی مکمل جواب ہے. ٹھیک ہے،
سیٹی کی آواز دونوں میں آ رہی ہے اور ایک ہی طریقے کی سیٹی آنی چاہیے. ٹھیک ہے، سین باریک ہے اور صاد موٹا ہے. اوکے اوکے، ویری گڈ، صحیح ہو گیا. آپ سب کا جواب درست ہے. لبنہ آپ نے اپنے پاس یہ چیز اب یاد رکھ لینی ہے کہ صاد موٹا ہے، سین باریک ہے. ویسے تو میرے جب آپ ذہن پڑھتی ہیں میں تو آیا نہیں تھا، پڑھتی. لیکن میں نا ہاں مجھے ڈاؤٹ تھا تھوڑا سا. ہاں، لیکن آپ جب پڑھتی ہیں نا تو آپ صحیح کیونکہ پڑھتی ہیں. سواد نہ موٹے اور پھر اڑتی ہیں، تو میرے ذہن میں تھا، ہاں، لیکن مجھے ڈاؤٹ تھا، اس لیے میں بول رہی کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. اچھا جی، اب آگے کا سوال سنیے گا. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس اوپر انہوں نے ہمیں لیٹر دیے ہوئے تھے 3. انہوں نے کہا کہ سیٹی کی سی آواز والے 3 حروف انہوں نے لکھے اور ہمارے پاس آ گیا سین، صاد اور ز. ٹھیک ہے، ز کی جب آپ فگر دیکھیں گے نا تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کی فگر میں بھی فلیٹ کی زبان لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، فلیٹ زبان ہے اس میں بھی. تو اگر اس میں بھی سیٹی ہے، اس میں بھی سیٹی ہے، تو کوئی فرق ہے. اب آپ کے سامنے یہ میں نے اگر یہ سارے نوٹس میں آپ سے شیئر کر بھی دوں یہ PDF کی فارم میں، پھر بھی آپ دیکھیے گا کہ اس پیج کو پڑھنے کے باوجود آپ کو پوری بات کی سمجھ نہیں آئے گی. اور اگر آپ ایز اے ریڈر ان 3 لیٹرز کو سیٹی کی طرح نکالیں گے تو آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، پھر الگ الگ کیوں آئیں گے. اس لیے اب سمجھانے کے لیے آپ کو کسی ٹیچر کی ضرورت ہے. اوکے، تو لیٹر ز میں سیٹی کی آواز تو آ رہی ہے لیکن ساتھ ہی وائبریشن بھی ہو رہی ہے، زنزناہٹ بھی ہو رہی ہے. اوکے، انہوں نے کہا کہ آگاہ رہیں کہ اگر ان تینوں حروف کو اس کی صحیح جگہ سے ادا نہ کیا گیا تو زا کا تلفظ دال میں، سین کا تلفظ سا میں اور صاد کا تلفظ سا میں بدل جائے گا. ٹھیک ہے، اس بات کا خیال رکھنا ہے. صحیح، اسی وجہ سے ہم زال پڑھ چکے ہیں. اب زا میں کیا ہے، ہم زا بھی پڑھ چکے ہیں. زا میں وائبریشن تھی تو ہم اس کی تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں. تو ابھی اس کی پریکٹس کے بعد آپ کو میں ایک اور سوال پوچھوں گی. آسان سوال ہے، انشاءاللہ آپ سمجھ پائیں گے، آپ کے تھوڑے کانسیپٹ اور کلیئر ہو جائیں گے. تو لیٹر زا کو دیکھیں. زعم، یزال، ازکا، نزلہ. پھر دیکھتے ہیں. زعم، یزال، ازکا، نزلہ. سین اور زا کی زبان کی پوزیشن سیم ہے اور زبان کی نوک بھی اسی جگہ کو ٹچ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ فگر کو دیکھتے ہیں، لیکن جب آپ اس کو ادا کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. تو ان دونوں میں کیا فرق ہے یا ان دونوں میں سملیرٹی کیا ہے؟ فرق تو ہے تبھی تو لیٹر علیحدہ ہے، لیکن کوئی سملیرٹی ہے تب اس کی وجہ سے ان کی فگر سیم ہے. تو کوئی آپ میں سے اگر اس بات کو سمجھ پائے تو ذرا باقی کلاس میں بھی سمجھا دیں تو اچھی بات ہے کہ سین اور زا میں سملیرٹی کیا ہے اور سین اور زا کا فرق کیا ہے آخر. ہاں جی، میم ایک ہی جگہ سے مخارج کی جگہ ایک ہے، اس میں بزنگ ہوتی ہے اور اوکے. لائٹ لیٹر لائٹ ہے دونوں. بیٹا چپ کر جاؤ. جو لیٹر زا ہے نا اس میں جو ہم اپنی زبان کی جو ٹپ ہے نا اس کو ہم ٹچ کرتے ہیں اپنے فرنٹ ٹیتھ سے، سنایا انگلیاں سے، اس لیے وہ زا ساؤنڈ آتا ہے اور اس سے پھر اس میں وائبریشن پروڈیوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سوال کا جواب ہے. سبیہ آپ بھی بتائیں اور ثنا آپ بھی بتائیں. میں نے 2 سوال پوچھے تو آپ لوگوں نے جو جواب دیا ہے میں کس سوال میں رکھوں آپ لوگوں کا جواب؟ آپ کوشچن ایک بار ریپیٹ کر دیں، پھر بچے ہاں اتنا ہاں، کوشچن ہے کہ سین اور زا میں فرق کیا ہے اور سین اور زا میں سملیرٹی کیا ہے؟ سملیرٹی تو ان میں یہ ہے نا کہ یہ دونوں حروف صفیر ہیں، یعنی کہ سیٹی والے الفاظ ہیں. صرف زا میں جو ہے وائبریشن ہو رہی ہے اور سین میں اوکے، وائبریشن نہیں ہو رہی ہے، صحیح اور ہے، یہ فرق ہے. دونوں ہی ویری گڈ، باریک حروف ہیں. ویری گڈ، ویری گڈ، ویری گڈ. بالکل ماشاء اللہ مکمل جواب تھا. اور سبیحہ نے بھی جو جواب دیا ہے، سبیحہ کا جواب بھی مکمل تھا. ٹھیک ہے، اس کے اندر سملیرٹی یہ ہے کہ یہ باریک حروف ہیں دونوں.
اوکے. اور ڈفرنس یہ ہے کہ ایک میں وائبریشن آ رہی ہے, دوسرے میں وائبریشن نہیں آ رہی, لیکن سی ٹی تو دونوں میں ہی آ رہی ہے. صحیح ہے نا. اب کیونکہ یہ سی ٹی والے حروف کے ہی انہوں نے کالم میں لکھا ہوا ہے, تو اس سوال کے جواب میں سیم جواب دے دینا کہ نہیں یہ تو سی ٹی والے حروف ہے, تو یہ بات, یہ طریقہ غلط ہو جائے گا نا. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی سیکھیں گے کہ سوال کو سمجھتے ہوئے سامنے فیکٹس کی جو بھی فیکٹ شیٹ آپ کے سامنے موجود ہے اس کے حساب سے جو سوال پوچھا جا رہا ہے آپ نے جواب اس کے علاوہ دینا ہے. کیونکہ اگر سامنے کوئی چیز لکھی ہوئی ہے تو اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. اوکے, سوال کس کے بارے میں کیا جائے گا؟ جو آپ کو پڑھایا گیا یا سمجھایا گیا. صحیح ہے. تو آپ نے اس کو کس طرح یاد کر لینا کہ بھئی 3 لیٹرز ہیں سی ٹی والے, جس میں سے صاد اور سین ہے. اب اگر آپ نوٹس دیکھیں تو وہ ان کو ہمیشہ ز کو سی ٹی والے حروف میں شامل کرتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اس کو اسٹوڈنٹ کو آسانی کے طور پر پڑھانے کے لیے, یاد کرنے کے لیے, ہم اس کو سین اور صاد کو الگ کر کے پڑھاتے ہیں اور ز کو الگ کر کے پڑھاتے ہیں. اس کا ریزن کیا ہے؟ پچھلے سیشن میں آپ کو بتایا تھا. اس کا ریزن یہ بھی تھا کہ زا, زال اور زو ان کو ملا دیتے ہیں سب لوگ, تو لہٰذا اس کا ڈفرنس ہٹانے کے لیے بھی ہمیں اس طرح سے یاد کروانا پڑتا ہے آپ کو. اب اگر کوئی شخص, جیسے کہ کوئی آپ فرض کر لیں کوئی عرب ہے کوئی بندہ, ٹھیک ہے, وہ تجوید تو نہیں جانتا لیکن ہے عربی, اسپوکن عربی وہ اچھے سے جانتا ہے. تو جب ہم اس کو قرآن کے قواعد سمجھائیں گے نا تو ہم اس کو یہی پڑھائیں گے جو آپ کے سامنے کالم میں لکھ کر دیا ہے ہم نے آپ کو, کہ زا سین صاد ہے اور یہ تینوں سی ٹی والے حروف ہیں. کیونکہ یہ لوگ اچھے سے جانتے کہ زا الگ کوئی لیٹر ہے اور زو بالکل ہی الگ ہے. یہ ہم پاکستانی اور انڈینز ہیں جو ہم ملا دیتے ہیں. اور اس کا ایک بہت بڑا ریزن کیا ہے؟ قرآن سے دوری اور یہ ساری چیزیں تو بعد کی بات ہے. اس سے پہلے ایک اور بھی مسئلہ ہے, وہ ہے کہ ہماری اپنی جو مدر ٹنگ ہے نا, ہندی یا پھر اردو جو ہے, ان دونوں کے اندر اس طرح کے کچھ سملر لیٹرز یا سملر آواز والے کچھ لیٹرز موجود ہیں جس کی وجہ سے ہم جو ہے ساری زندگی کنفیوزڈ رہے ہیں. صحیح ہے. تو اب جیسے کہ ایک لفظ ہے اردو میں, ہم کہتے ہیں لہٰذا, ٹھیک ہے, لہٰذا جب ہم بولتے ہیں تو سننے میں ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں ز آتا ہے جو را کے بعد آتا ہے, حالانکہ اس کے اندر رال آتا ہے جو دال کے بعد آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ہماری کسی لینگویج ہے تو اگر بولنا ہو تو ہمیں مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن جب آپ کو لکھنا ہوتا ہے نا تب آپ کو مسئلہ ہوتا ہے. یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اردو ایک آسان سبجیکٹ ہونے کے باوجود جب لوگ اس کو لکھ کر آتے ہیں اپنے ایگزامز وغیرہ میں تو کہتے ہیں والی مشکل تھا, ہمیں نہیں یاد ہوتا. ان کو یہ ڈفرینسز سمجھ میں نہیں آتے. جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو یہ انٹلیکٹ دیا ہوتا ہے کہ وہ لینگویجز کو بہت اچھے سے ڈیکوڈ کر لیتے ہیں, کچھ لوگ نا بہت آسانی سے سمجھ لیتے ہیں, جلدی جلدی یاد کر لیتے ہیں, تو ان کے لیے یہ چیز آسان ہوتی ہے, وہ یہی ڈفرینسز اچھے سے یاد کر لیتے ہیں. میرے کیس میں بھی ایسے ہی ہوا تھا, لیکن بہرحال ظاہر ہے اردو میری زبان ہے تو اردو کو میں زیادہ اچھے سے سمجھ پائی, اور اس کی وجہ سے میں نے عربی بھی سیکھ لی. تو اس کا سیکھنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اگر آپ ان کے ڈفرینسز پہلے جان لیں اور پھر سملیرٹیز کو یاد کر لیں تو آپ کا جو میجر حصہ ہوتا ہے 85% آف دا لینگویج آپ سیکھ لیتے. اب چاہے وہ آپ جرمن کیوں نہ سیکھ رہے ہو, جو کہ بالکل ہی ڈفرینٹ قسم کی ایک لینگویج ہے. ہاں جی, کون پوچھ رہا ہے یہاں پر؟ فائزہ. فائزہ ایک نیو مجھے لگ رہی ہے آج, میں نے شاید پہلے تو کبھی نہیں دیکھا ان کو اپنی کلاس میں. اور وجیحہ, جی پوچھیں, پہلے کون پوچھنا چاہ رہا ہے سوال؟ السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم آپ نے ابھی بتایا نا کہ سین, صاد اور زی تینوں سیٹی والے حروف ہیں. جی جی. اب یہ مجھے سیٹی بالکل سمجھ نہیں آ رہی. اب جیسے ورڈ ہے عذاب السعیر, تو اب اس کو کس طرح سے پڑھیں گے صحیح طرح سے؟ ٹھیک ہے, عذاب السعیر, ٹھیک ہے. عذاب السعیر میں عذاب میں تو زال آ رہا ہے, ٹھیک ہے, زال. جی جی یہ جو اعوذ باللہ کے اس میں جو زال آتا ہے یہ سیم وہی ہے جو دال کے بعد آتا ہے. جی بس اب جب با کو آپ سین سے جوائن کریں گی تب با اور سین دونوں ہی آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ یہ باریک لیٹرز ہیں, تو آپ اس کو باریک لیٹرز کے طریقے پر جوائن کریں گی, یعنی کہ اسمائلی فیس کے ساتھ. عذاب السعیر. ابھی جو آواز آتی ہے نا, جو کہ میں نے آپ کو پچھلے سیشن میں سب کو سمجھایا تھا کہ سی ٹی والے حروف تو ہیں, لیکن اس کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح سے سانپ کی آواز آتی ہے نا, سانپ بھی تو سین سے ہی لکھتے ہیں ہم. جی سانپ کی آواز بالکل. کیا ہوتی ہے؟ یہ ہوں یہ جو آواز ہے وہ اس کو سیٹی کہہ رہے ہیں.
ہاں لیکن ہم اچھا سیٹی اکثر دوسری کو بھی کہتے ہیں، وہ جو وسل دوسری ہوتی ہے نا، وہ جو بچوں کے پاس بھی ہوتی ہے، جی 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 ہم اس کو سیٹی سمجھتے ہیں. اوکے، تو صحیح. سیٹی آپ کو پتا ہے کہ آپ نے دیکھا پریشر کوکر میں جو سیٹی ہم کہتے ہیں اس کی سیٹی ہو گئی ہے، وسل ہو گئی ہے اس کی. کچھ ہوں پریشر کوکر کی سیٹی وہی والی ہوتی ہے ہائی پچ، اور کسی کی ایسی ہوتی ہے یہ والی. ٹھیک ہے، ہوں تو ہوں سیٹی بیسیکلی یہاں آپ کنفیوز ہوئی کہ سیٹی کا کیا مطلب ہے، تو وہ یہ مطلب ہے سیٹی. صحیح. ٹھیک تھینک ہے، یو تھینک یو تھینک یو. اچھا جی، یہاں پر ہمارے پاس کون ہے؟ فائزہ جی، پوچھیں فائزہ. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم، مجھے بھی یہ سین اور سواد میں نا ڈفرینس سمجھ نہیں آ رہا. مجھے لگ رہا ہے جیسے یہ سین اور سواد میں جیسے ادا کروں گی نا، دونوں سیم ہی ہاں ساؤنڈ میں ادا کر دیتی ہوں. تو یہ ہاں مجھے کہنے تو یہ صحیح فرق پتہ نہیں چلا. جیسے سین ہے، جیسے ابھی ابا صاحب آپ نے پڑھایا تو وہ میں پڑھ لی، لیکن پڑھ لیا، لیکن جیسی سواد والا لفظ ہوتا ہے وہ بھی میں سین کی ساؤنڈ دے دیتی ہوں. Means ہاں، that اسی لیے کہ آپ نے شروع کی کلاس میں آئی نہیں نا آپ، تو آپ کو نہیں پتا تھا ڈفرنس. ہم پڑھ چکے ہیں، میں ہاں. بتا رہی ہوں ابھی آپ کو. ٹھیک ہے، ابھی میں اچھا آپ کو بتا رہی ہوں جو وہ آپ اس کو لکھیے گا اپنے پاس. صحیح ہے، آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے گا، کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا. ہمارے پاس بیسکلی 29 لیٹرز ہیں عربی کے. اوکے، اچھا 29 لیٹرز میں عربی کے حمزہ اور الف کو اگر آپ علیحدہ کریں گے تو 29 آپ کے پاس لیٹرز ہیں. ان میں سے صرف یہ 29 لیٹرز کو دو طرح کے لیٹرز میں ہم ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے، ڈیوائڈ کر دیں گے. ان میں سے کچھ لیٹرز موٹے ہیں اور کچھ لیٹرز باریک ہیں. ٹھیک ہے، موٹے لیٹرز کی اگزامپل ہے قاف یا پھر غائن یا پھر تو، یہ موٹے لیٹرز ہیں. اور باریک لیٹرز کی اگزامپل ہے کیف، جو سورہ ملک کے اندر جو کیف آتا ہے وہ، تے جو تتلی کا تے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر نون، لام، یہ تمام باریک لیٹرز کی اگزامپلز ہیں. اب بات ہو رہی ہے سین اور صاد کی. تو سب سے پہلے کسی بھی لیٹر کو جب آپ دیکھتے ہیں نا، کبھی بھی آپ نے بس ایک ہی چیز دیکھنی ہے کہ کیا یہ لیٹر موٹا ہے یا باریک ہے. تو اگر موٹا ہے تو موٹے کی طریقے سے اس کو ادا کرنا ہے، اور اگر باریک ہے تو باریک کے طریقے سے ادا کرنا ہے. تو ہم نے سین اور صاد میں جو سب سے پہلا ڈفرنس دیکھا وہ ہے صاد کو آپ نے یاد کیسے کرنا ہے. صاد نا دیکھیں گول اس کی شکل ہے، سر سا بنا ہوا نا اس کا، شروع میں راؤنڈ ہوا ہوا ہے وہ، شروع میں. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو گول کے لحاظ سے یاد کر لیں کہ گول جو ہے موٹے لیٹرز والے گول ہوتے ہیں. وہ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ ہم جب موٹے لیٹرز کی آواز بناتے ہیں تو ہم اپنے ہونٹوں کو بھی گول کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ قاف، را، صاد، طا، غا، غین کی جو آواز ہوتی ہے غا، یا پھر صاد کے بعد جو آتا ہے ضاد، ولا الضالین. ٹھیک ہے، یہ ہے. اب صاد کے اندر جو شروع میں صاد کا جو حصہ بنا ہوا ہے وہ، اب دیکھیں صاد اور سین کی جو شکل اگر آپ دیکھتے ہیں تو ویسے تو ان کی سملر لگتی ہے، کیونکہ ان کا آخر کا جو حصہ ہے وہ ایک جیسا ہے. شروع کا حصہ دیکھیے، شروع کے حصے میں وہ راؤنڈ بنا ہوا ہے، تو راؤنڈ سے آپ یاد کر لیں کہ یہ موٹا ہے. اور سین کو دیکھیں، سین جو ہے نا وہ بالکل اسٹریٹ لائن میں انہوں نے دو شوشے بنائے ہوئے ہیں، اس کو کہتے ہیں شوشے. تو یہ سین جو ہے باریک ہے، س. اور صاد کی آواز بنے گی سو. ابھی دوبارہ دیکھ لیتے ہیں جو نیچے الفاظ لکھے ہیں. یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہ پیج کی آج یہ کروائی جا رہی ہے. تو دیکھ لیں ان کو. نیکا سو، اگر آپ نیکا سہ بولیں گی نا تو غلط ہو جائے گا، اور یہ میجر غلطی ہے. ٹھیک ہے، یہ چھوٹی غلطی نہیں ہے، اس غلطی کا نا گناہ ہے، کیونکہ اس غلطی کی وجہ سے الفاظ کے مطلب بہت بڑے لیول پر چینج ہو جاتے ہیں. تو نیکا سو، صوبہ، اصابہ نہیں بولیں گے، اصوبہ. مصیبت میں جو کہتے ہیں نا، مصیبت میں بھی صاد آتا ہے، یہ اصوبہ مصیبت کا ہی لفظ ہے. اصوبہ. اصلح، یا صلح کہتے ہیں نا، اب صلح ہو گئی یا اس کی اصلاح کر دو، یہ صاد ہے وہ. اور الصالحات،
اس کو دیکھیں یہ صاد ہے، الصالحات نہیں بولنا آپ نے، الصالحات وعملوا الصالحات، یہ لفظ قرآن میں کئی مرتبہ ریپیٹ ہوتا ہے، یہ موٹا ہے۔ اسی طرح سے عبسا نہیں بولیں گے، آپ بولیں گے عبس، اسمائلی فیس کے ساتھ، لسانی، عس، احس، ٹھیک ہے۔ ساکن ہم بولتے ہیں تجوید میں، ساکن ایک چیز ہے، کیا چیز ہے وہ؟ سین باریک ہوتا ہے، ساکن۔ اچھا ہم موٹے اور باریک لیٹرز کو ادا کیسے کرتے ہیں وہ بھی ہم پچھلے سیشنز میں دیکھ چکے ہیں، اور آپ میں سے جو لوگ ابھی نہیں لے رہے ہیں کلاسز تو وہ کوشش کریں کہ اپنا ٹائم نکالیں، کلاس میں آ جایا کریں سنانے کے لیے۔ تجوید کے یہ قواعد جو ہم سیشن میں پڑھتے ہیں نا، یہ ان لوگوں کو بینیفٹ کر رہے ہیں جو کہ کلاسز لیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کس طرح سے کہ سناتی ہیں نا اپنا قرآن۔ جی جی فائزہ پوچھیے۔ جی میم اب سمجھ آ گئی کافی کہ یہ سین جو ہے نا ہم، اسمائلی فیس کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور جو جی سواد ہے نا وہ تھوڑا جی موٹا کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں تو موٹا کر کے۔ موٹا کر کے پڑھنا ہے، جیسے ہم، ہم پڑھیں گے نقصا، ٹھیک ہے؟ ہم، ہم، اور دوسرا سین والا پڑھیں گے ابسا۔ اوکے، یہ صحیح نہ کا سو پروناؤنس کے کر رہی بعد ہوں جو نا اگلا لفظ لکھا ہے وہ پڑھیے۔ اصابہ، اصوب، اصابہ، ہاں آسانی، اس کو موٹا کرنا ہے تو گول کرنا ہے ہونٹوں کو، ٹھیک ہے؟ اصوب، اصابہ، جی سو، اصوب۔ اصابہ۔ ہاں اب اگر آپ صرف اس لفظ کو دیکھ لیں نا تو آپ کو بہت اچھے سمجھ میں آ جائے گی۔ کیسے؟ اس لفظ میں جو ہے وہ باریک ہے، سو جو ہے وہ موٹا ہے، اور با باریک ہے۔ تو اگر آپ غور کریں نا میرے پڑھنے پر تو آپ کو ویسے ہی سمجھ آ جائے گا کہ باریک اور موٹا پڑھتے کیسے۔ اصوب، نکا، سو، اصابہ، ٹھیک ہے؟ نقصا، نکا جو ہے باریک ہے، نکا سو، اصوب، اصابہ، ٹھیک میم، میں ٹھیک ہے؟ پریکٹس کرتی ہوں اس کی۔ جی اس کی پریکٹس کریں۔ اچھا تھینک یو جی، میم۔ اچھا بارک اللہ فیک۔ ساتھ فائزہ ہمارے گروپ میں، ہمارے کس گروپ کی ہے؟ میں نے کبھی، مجھے نہیں یاد پڑا، اور مجھے معذرت اگر میں نے نوٹس نہیں کیا ہو، ویسے تو مجھے یاد رہتا ہے۔ فائزہ کو میں نے پہلے اپنی کلاس میں نہیں دیکھا۔ میم میں فرسٹ ٹائم آئی ہوں آپ کی کلاس میں نا، مجھے تجوید کی آپ آئی کلاس مس کا کے نا تھرو آئی سامنے ہیں؟ بھی بند۔ ہاں جی ہاں نہیں جی، میں ساتھ کے تھرو آئی ہوں۔ اچھا ساتھ کے تھرو آپ آئی ہیں، تو پھر آپ جو ہے جی کوشش جی کریے کلاسز لیجیے گا، اوکے؟ ابھی بگنر جی کلاسز جی لیجیے گا۔ ضرور، اب میں جتنی تجوید کی کلاس ہوں نا تو میں ریگولر انشاءاللہ ہاں ریگولر۔ نہیں، تھرسڈے کے علاوہ آپ کو سنانے کے لیے بھی کلاس لینی پڑے گی، ورنہ آپ بھول جائیں گی اور آپ امپلیمنٹ نہیں کر چلیے پائیں میم، گے۔ میں ٹائمنگ پتہ لے لوں گی، آپ پتہ کر دوں ہاں گی، جی تھینک یو ٹھیک ہے، میم۔ چلے جی، بارک اللہ فیک۔ اوکے یہاں پر ہم جو ہے اس چیز کو کلوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اگلے کالم پہ چلتے ہیں۔ نیکسٹ کالم ہے ہمارے پاس، اس پر انہوں نے لکھا ہوا ہے نرم حروف، نرم حروف ہے، سافٹ، اوکے؟ اچھا سافٹ کیا ہے؟ ہم نے ایک چیز پڑھی تھی ہمس، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ ہمس والے لیٹرز ہوتے ہیں یا پھر ہوا والے لیٹرز ہوتے ہیں، یہ ہم نے پہلے پڑھے، جس کے اندر ہم نے س بھی پڑھا تھا، لیکن ابھی اس وقت آپ اس چیز کو علیحدہ رکھ دیں اور ابھی آپ اس کو پڑھیں۔ س، ذال اور ظا، انہوں نے لکھا ہے کہ زبان کی نوک کو اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگا کر یہ آپ نے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو ہے نا، یہ بڑی ٹیکنیکل پوائنٹ انہوں نے لکھا ہوا ہے، ساتھ ہی انہوں نے ایک فگر بھی بنائی ہوئی ہے، اس فگر پہ دیکھیں، ایک فگر تو ایک تو ریئل ہیومن ماؤتھ کی ہے، اور ساتھ میں انہوں نے ایک اینیمیٹڈ حلق انہوں نے بنایا ہوا ہے، حلق اور زبان کی، زبان کہاں ٹچ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی؟ اچھا زبان کی، سوری، دانتوں کی نا دو حصے ہوتے ہیں، دانتوں کے حصے یوزلی نا آپ کو اس کو سمجھنا پڑے گا، اور اس کو یاد کر لیں، اپنے پاس خود بنا لیں اپنے نوٹس میں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ دانت کے دو حصے ہوتے ہیں تجوید کے اعتبار سے، جو ہمیں بار بار یوز کرنے ہوتے ہیں۔ دانت کا جڑ ہوتی ہے اور دانت کا کنارہ ہوتا ہے، صحیح ہے؟ تو اگر آپ دانت کی جڑ سمجھ جائیں گے تو آپ دانت کا کنارہ بھی اچھے سے لوکیٹ کر پائیں گے۔
دانت کی جڑ وہ ہوتی ہے جو کہ اٹیچ ہوئی ہوئی ہمارے گم سے، ٹھیک ہے، دانت کے اوپر والے حصے کو جڑ کہہ سکتے ہیں آپ. اور یوزلی جو جڑ کا، کیونکہ زبان اندر ہے نا دانتوں کے، تو جڑ میں یا دانت کے پیچھے والا حصہ ہی زبان کو ٹچ کرتا ہے، ایسا ہی ہے نا، زبان جو ہے وہ جا کر دانتوں کے پیچھے کے حصے کو ٹچ کرے گی، جڑ کے حصے. اور یہ اصل میں بہت چھوٹا سا آسان سا پوائنٹ ہے، لیکن جب اس کو سمجھانے لگتے ہیں تو سننے والے کو لگتا ہے کہ بڑی کوئی اہم، لگتا ہے بڑی کوئی مشکل بات بتائی جا رہی ہے. لیکن یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اس کی زبان کی نوک اوپر اور نیچے ہونے سے نا آواز بدل جاتی ہے، یعنی کہ مخارج الحروف پر اثر پڑتا ہے. تو دوسری بات کیا ہے، دانت کا کنارہ. تو دانت کا کنارہ وہ ہوتا ہے، چاہے آپ کوئی بھی دانت لے لیں، آپ دانت کا کنارہ وہ ہوتا ہے جس حصے سے آپ اگر کھانا کھائیں گے تو دانت کا کون سا حصہ ٹچ ہوگا، کنارہ، نیچے والا حصہ، ٹھیک ہے. اور زیادہ تر سامنے والے دو دانت، یہ جو فرنٹ دو دانت ہوتے ہیں، اور نیچے والے دو دانت، یا پھر اوپر والے چار دانت نیچے والے چار دانت، یہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آواز اس سے تبدیل ہو جاتی ہے. تو ہم دانتوں میں جڑ اور دانتوں کا کنارہ یہ استعمال ہوگا، اس کی وجہ سے پلیس چینج ہوگا تو آواز بھی چینج ہو جائے گی، آواز چینج ہو جائے گی تو لیٹر ہی بدل جائے گا. یہاں پر انہوں نے یہ بتایا کہ زبان کی نوک، جو زبان کی نوک کا ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا، طرف اللسان ہم نے دیکھا تھا. اچھا جی، زبان کا جو بالکل اوپر والا حصہ ہوتا ہے، ہم نے اس کو دیکھا تھا پچھلی فگر میں، ہمارے پاس تھی رأس اللسان، یا راس کہتے ہیں عربی میں ہیڈ کو. ہیڈ کہاں پر ہوتا ہے؟ اوپر، ٹاپ پر، اوپر کی طرف، صحیح ہے. تو زبان کا اوپر والا کونا والا حصہ جو ہے وہ راس اللسان بھی کہلاتا ہے. تو سا میں جو ہے وہ دیکھیں کیا لگا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ درج ذیل الفاظ کی صحیح تلفظ سے ادائیگی کریں. اور ابھی آپ غور سے سنیے گا، آپ کو میں بتاتی ہوں، آپ کو میں غلط بھی پڑھ کے سناؤں گی اور صحیح بھی پڑھ کر سناؤں گی. تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سا کہاں پر ہے. اوکے، سا. سا میں جو خاص چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اوپر والے سامنے والے چار دانتوں میں سینٹر کے دو دانتوں کو آپ چھوڑ دیں، اور نمبر یہ جو دو دانت ہیں جس کو ہم انسیزرز کہتے ہیں اور کینائنز کہتے ہیں، جو انسیزرز ہیں نا اس کو دیکھیں، اس کے درمیان میں نا آپ کی زبان ٹچ ہوگی. اب آپ میری بات پر غور کرنے کی وجہ سے نا اکثر غلطی ہو جاتی ہے. پہلے کیا کرنا ہے، آپ نے کسی بھی لیٹر کو جو اس طرح سے آپ نیچرلی پروڈیوس کرتی ہیں نا آواز، سب لوگ، آپ لوگ مرد بھی، پہلے آپ چیک کریں کہ آپ اس لیٹر کو پڑھتے کیسے ہیں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کی زبان کہاں ٹچ ہو رہی ہے، اس کو لکھیں سامنے کہ میری زبان یہاں ٹچ ہوئی، یہاں ٹچ ہوئی. اس کے بعد دیکھیں کہ سا کا یا کسی بھی اور لیٹر کا مخرج کا طریقہ لکھا ہوا کیا ہے. جیسے یہاں پر انہوں نے لکھا ہوا ہے زبان کی نوک کو اوپر والے دانتوں پر اندرونی کنارے سے لگانا ہے. اب سنیے، روفا سا، سا پر غور کریں، باقی لیٹرز کو فی الحال چھوڑ دیں. روفا سا، ثالث، بعثنا، وبث. دوبارہ دیکھیں، روفا سا، ثالث، بعثنا، وبث. اور آپ لوگ اکثر کہتے ہیں نا قرآن کے چار حصے کیے ہوتے ہیں، اربع، نصف اور ثلاثہ کہتے ہیں، تو وہ ثلاثہ میں بھی سا ہوتا ہے، نہ کہ ثلاثہ نہیں ہوتا، ثلاثہ ہوتا ہے. اوکے، ثلاثہ وہ تھرڈ حصہ ہو جاتا ہے نا جب ایک جز کا، تو اس کو ہم کہتے ہیں نا ثلاثہ. اچھا جی، اب سا میں اور سین میں کوئی سملیرٹی ہے کیا؟ اب جب آپ میں سے کوئی بھی شخص سین اور سا پڑھتا ہے تو کیا کوئی فرق رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ بتائیں بھائی. آپ میں سے جو پرانے اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں، جو پڑھ رہے ہیں آلریڈی، اور آپ میں سے دو تین ایسے بھی ہیں جو پڑھ چکے ہیں مکمل طور پہ، تو وہ تو جانتے ہوں گے. نیو میں سے کوئی بتائے کہ سا اور سین میں کیا سملیرٹی ہے کوئی موجود؟ سال میں منہ سے ہوا نکلتی ہے. اوکے، گڈ. اور دونوں لائٹ لیٹر ہیں میم. سبھی کی آواز کرنی. ہاں میں ہاں، لائبہ کی بات سن رہی اوکے، تھی. دونوں لائٹ لیٹر.
ओके, जवाब दिए। देखिए लुबना ने कहा कि सा में हवा निकलती है, सीन में नहीं निकलती। ओके, उनका जवाब है, दुरुस्त जवाब है। सबिया ने कहा कि दोनों लाइट लेटर्स है। ये पॉइंट भी आप ऐड कर लें, ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स बिल्कुल दुरुस्त है। सा में आवाज हवा के साथ आती है, सीन में आवाज हवा के बगैर आती है। सीन में सीटी प्रोमिनेंट है, सा में सीटी प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन दोनों ही बारीक लेटर्स हैं, स्माइली फेस के साथ ही निकलेंगे। ओके, स्माइली फेस बनाना लाजिम है, क्रूशल है, बहुत क्रूशल है। अगर आप लोगों ने बारीक लेटर्स में स्माइली फेस नहीं बनाया, या कहना चाहिए फ्लैट अपने होठों को नहीं रखा, तो आवाज खराब हो जाएगी, आवाज डिसरप्ट हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी आवाज। आपको लगेगा कि मैं तो बारीकी बोल रही हूँ, क्या जरूरत है इतना मुंह बनाने की। जी हाँ, जरूरत है मुंह बनाने की, ठीक है, मुंह बनाने की बहुत जरूरत है, फिलहाल जरूरत है। जैसे जैसे आप थोड़े से प्रो हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते, जबान में, होठों पे कुरान के अल्फाज का फ्लो चढ़ जाएगा इंशाल्लाह, तो फिर आपको अंदाजा होगा कि ज्यादा मुंह बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन बहरहाल पड़ती तो है। ओके, अच्छा जी, तो ये जो हवा की आवाज अभी लुबना ने मेंशन की कि हवा आती है इसमें, स में, ये इसकी क्रूशल, इसकी प्रॉपर्टी है, क्रूशल है बहुत। अगर आपने हवा इसमें से माइनस कर दी तो सा खराब हो जाएगी, सा की सेहत खराब हो जाएगी। ओके, इसका हक अदा नहीं होगा, आपको जो 10 नेकियां मिलनी है एक लेटर पे वो नहीं मिलेंगी। आगे, आगे ये कि जो सा है वो ज्यादा आसानी से जब निकलता है जब आपने ऊपर वाले दांत और नीचे वाले दांत के दरमियान में जबान रखी हुई है। पूरी बाहर नहीं निकाल देनी, जबान की नोक को रखा हुआ है। जैसे जबान आ जाती है ना दांतों के बीच में, कट जाती है, वो तो जबान अक्सर सेंटर वाले पार्ट से आ जाती है। आपने जबान की नोक को थोड़ा सा फैलाकर दोनों दांतों के बीच, जबड़ों के दरमियान थोड़ा बाहर डालना है। फिर आपने कहना है स, स। ओके, दिस इज हम्स, ये हवा की आवाज कहते हैं हम्स, और इसका सही मखरज सा का यही है। सीन में ये नहीं हो रहा, सीन में जो है ना, जबान आपकी नीचे वाले दांतों पे टच हो रही है। देखें वो वहां पर सामने फिगर में भी आपको नजर आया, ऊपर वाले दांत अगर आपने खोले भी, ऊपर भी किए हैं ना, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे देखें। और याद रहे आप लोगों को कि ये सारे लेटर्स हम पहले पढ़ चुके हैं। जिस तरीके से हमने पढ़े हैं, जिस तरीके से हमने याद किए हैं, जिस तरीके से आप लोगों ने नोट्स में लिखे हैं, जैसे मैंने लिखा है, वही दुरुस्त और डिटेल्ड तरीका है। ये आपको एज अ एडिशनल हेल्प के लिए मैं आपको ये वाली फिगर्स पढ़ा रही हूँ। अगर आपने टोटली इस पर रिलाई किया तो आपको कभी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिटेल्स है वो हम पहले कर चुके हैं। और अगर आप में से किसी ने प्रॉपर तरीके से मेंशन किया हुआ, जैसे सना लिखती हैं, सबिहा भी लिखती हैं, तो आप लोग अगर इन नोट्स को शेयर कर देंगे तो आपके लिए सदका जारिया भी होगा। और जो नए लोग आए हैं वो उसको देखकर टैली कर लेंगे, जो पुराने हैं वो भी टैली कर लेंगे। ठीक है, तो हम ये तमाम लेटर्स पढ़ चुके हैं, ज़ा सीन सौद सा ज़ा, और वो भी पढ़ चुके हैं हम, बहुत भी पढ़ चुके हैं मैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ज़ाल, आऊज़ु बिल्लाह में आपको ताउज़ सिखाया था, ताउज़ में आपको ज़ाल सिखाया था। ज़ाल सीखना बहुत ज़रूरी है। ताउज़ आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कुरान की एक आयत है जिसकी वजह से आपको इसकी तजवीद दुरुस्त करवानी बहुत ज़रूरी थी, तो वो करवाई थी मैंने। और वो है ज़ाल लेटर। देखिए ज़हब, फिर ज़ात, तज़हब, कज़्ज़बू। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, देखिए उन्होंने नीचे भी कुछ मेंशन किया नोट्स में, जरा देख लेते हैं हम। वो कह रहे हैं कि आगा रहे कि अगर इन तीनों हरूफ सा, जाल और जौ को इसकी सही जगह से ना अदा किया तो क्या होगा, सा का तलफ़ुज़ सीन में चला जाएगा, ये हमने अभी पढ़ा है ना, ये गलती हो जाएगी। और जाल का तलफ़ुज़ ज़ में चला जाएगा, ये हम पहले वाले सेशन में पढ़ चुके हैं। और जौ का तलफ़ुज़ ज़ में बदल जाएगा, और ये बड़ी मेजर गलती है, बहुत कॉमन है लेकिन मेजर है। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना कि आम होती है ना, हमें लगता है कि आम है, सभी कर रहे हैं, तो बस ठीक है, इतना भी बड़ा कोई मसला नहीं है, लेकिन मसला ये बहुत बड़ा है। कर तो सब रहे हैं लेकिन ये मसला बहरहाल बहुत बड़ा है। और हर वो शख्स जो यहाँ पे कुरान की अरबी पढ़ता रहा है या पढ़ रहा है, और जो आप में से तफसीर की क्लासेस ले रहे हैं, उन्हें अच्छे से पता है कि मतलब कैसे जूं का तू बिल्कुल चेंज हो जाता है। ठीक है जी, तो जाल को देखते हैं। अब जाल को लेमैन तरीके से सीखने का क्या तरीका है? जाल को लेमैन तरीका ये है, आपने अक्सर देखा होगा कि
قرآن کی کوئی دعا یا عربی کا کوئی حصہ اگر انگلش میں لکھا جائے، جس کو ہم کہتے ہیں ٹرانسلٹریشن، ٹرانسلیشن نہیں، ٹرانسلیشن ترجمہ کو کہتے ہیں، ٹرانسلٹریشن اکثر لکھی ہوتی ہے کہ عربی آپ کو پڑھنی نہیں آتی لیکن انگلش کے لیٹرز کے ذریعے سے آپ کو وہ پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا رومن میں لکھ دو، اردو جیسے ہم انگلش میں لکھ رہے ہوتے ہیں نا، اسی طرح سے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لکھا ہوتا ہے ذی الحج، لکھا ہوتا ہے ذی الحج، ذی الحج میں زال آتا ہے، ٹھیک ہے، ذی الحج۔ اور ذوالقرنین آپ نے دیکھا ہوگا، ذوالقرنین جس کے اندر سورہ الکہف کے اندر جن کا ذکر آتا ہے، تو ذوالقرنین، یہ دونوں جو الفاظ ہیں ذوالقرنین اور ذی الحج، اس میں زال آتا ہے۔ اگر آپ نے اس کو کبھی ٹرانسلٹریشن یا انگلش میں لکھا ہوا دیکھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ڈی اور ایچ لکھتے ہیں، ڈی ایچ کے ساتھ لکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حقیقی طور پہ اس کی آواز جو ہے وہ دال کے قریب ہے، دال کے قریب ہے۔ ہاں وہ جو لکھا ہوتا ہے نا وہ غلط لکھا ہوتا ہے۔ ایک منٹ، ذوالحج بھی لکھا ہوتا ہے، ذوالحج، ذل کو کہہ رہی ہے کہ ذوالحج لکھا ہوتا ہے، یہ کہہ رہی ہے نا؟ جی میم جی۔ ہاں جی، ذل اور ذل کا کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا، وہ بس تو ایک فارم کا فرق ہے، ویسے تو وہی مطلب رہتا ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ ذوالقرنین، ذی القرنین بھی ہو سکتا ہے، یا جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا ذو الفضل العظیم یا ذی الفضل، یہ ایک فارم ہے، یا آپ انشاءاللہ عربی میں گرامر میں سیکھیں گے کہ اس کا کوئی فرق اگر ہے تو کیا ہے، لیکن ٹرانسلیشن میں اس کا فرق نہیں بنتا۔ بہرحال تو کہنے کا مقصد تھا جو زال لیٹر ہے جب آپ اس کو ٹرانسلیٹریشن میں دیکھیں گے تو ڈی ایچ کے ساتھ لکھا ہوتا ہے، ڈی ایچ بنتا ہے، اوکے۔ اب یہ ہے بھی کس کا بھائی؟ دال کا بھائی ہے نا، کیوں ہم اسی طرح سے یاد کرتے ہیں نا بچپن میں، اس کا بھائی ہے، اس کو یاد کر لو، یہ دال ہے اور یہ زال ہے۔ اب یہ دال کا بھائی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی فیملی ہے تو اسی کے طریقے پر نکلے گا۔ اس کا ایک طریقہ کیا ہے کہ دال اور زال دونوں باریک لیٹرز ہیں، اوکے۔ دوسرا یہ کہ زال کو آپ دال کے قریب رکھیں گے، کیسے؟ ذی الحج، ز کریں گے تو غلط ہو جائے گا، وائبریشن نہیں آنی چاہیے، یہ رونگ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی زبان کی نوک کو اوپر والے دو دانتوں کے کنارے سے ٹچ کر کے ہٹا دینا ہے، سمپل ہے یہ بہت، ٹھیک ہے۔ دوبارہ سنیے، آپ نے اپنی زبان کی نوک کو اوپر والے سامنے کے سینٹر کے جو دو دانت ہیں اس کے کنارے سے، ابھی آپ کو میں نے کنارہ اور جڑ سمجھایا تھا، اس کے کنارے سے ٹچ کر کے ہٹا دینا ہے تو زال کا مخرج مکمل ہو جائے گا۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو بتاتی ہوں، اس سوال پر غور کیجیے گا۔ ٹچ کر کر ہٹانا کیوں ضروری ہے؟ ہاں جی ثنا، آپ بتائیں، کہاں گئی ثنا؟ کدھر چلی گئی ثنا؟ ذیشان چلی گئی ہے، دوسری ثنا موجود ہے۔ عائشہ کو معلوم ہے، ویسے عائشہ آپ تو پڑھ چکی ہو میرے ساتھ بیٹا یہ والا۔ ہاں جی، سبیہ بتانا چاہ رہی ہے، نہیں پڑھا؟ پڑھا ہے عائشہ، کتنی بار پڑھا ہے آپ نے؟ میم اس میں گروپ کلاس میں بھی بزنگ پڑھا ہے نہیں ہونی چاہیے، جی، بالکل صحیح، ماشاء زا اللہ، کے ساتھ بارک بزنگ جو اللہ ہوتا فیک۔ ہے نا۔ جی، میم ہمارے ہندی میں اس ایک لیے ورڈ ہے ٹچ دھا، کرنا ہٹانا ہے۔ دھا، ہاں ہاں، اچھا اچھا، دا دا اور دھا دو ورڈ ہیں، تو دھا جو ہے نا ایسے ہی ادا ہوتا ہے، دھا سے دھنش، اگر آپ ویسے لیں یہ ایک ورڈ ہے اچھا اس دھا، کے قریب ہے تو وہ، وہ ویسے ہی ادا ہوتا ہے جی، یہ اوکے، اسی کی طرح ادا ہوتا ہے، بالکل ٹچ کیا اور ہٹا دیا تاکہ بزنگ بھی صحیح، نہ ہو اور اس اور کا ہاں بالکل ٹچ کر کے ہٹانا اس لیے ضروری ہے کہ وائبریشن نہ آ جائے، تو اس کے اندر ٹچ کر کے ہٹانا بہت کروشل ہے، آپ سب اس چیز کو یاد رکھیں۔ تو اعوذ باللہ میں اگر میں نے زبان کو نہ پیچھے کیا تو پھر وہ وائبریشن ہو جائے گی، وائبریشن ہو جائے گی تو زال نہیں بن جائے گا، ز بن جائے گا، اوکے۔ اعوذ، بس ٹچ کرنا ہے اور ہٹا دینا، وائبریشن آپ نے اس میں سے بالکل اومٹ کر دینی، اومٹ کا مطلب ہوتا ہے ہٹا دینی، نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت سمپل لیٹر ہے، بہت سمپل ہے، لیکن نا اصل میں اس کے ساتھ ہوا یہ ہے کہ اس کے ساتھ کہتے ہیں نا وہ اس کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے،
لوگوں نے اس کو پڑھا غلط طریقے سے، جس کی وجہ سے ہمارا دماغ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا، حالانکہ اس کو کریکٹ کرنا بھی بہت آسان ہے. جب چھوٹے بچے کو سکھاتے ہیں نا، جو چھوٹے والے بچے قرآن جب پڑھنا شروع کرتے ہیں 5-6 سال والے، تو ان کو جب میں پڑھاتی ہوں تو بہت آسانی سے بڑے ماشاء اللہ بڑے واضح طور پہ یاد کر لیتے ہیں وہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے کانسیپٹس غلط پہلے سے یاد کیے ہیں. تو ان کے کانسیپٹ ظاہر کلیئر ہوتے ہیں، پہلے وہ خالی کیسٹ ہوتے ہیں، ایک ایک چیز جو انہیں بتائی جا رہی ہوتی ہے وہ ویسے یاد کر لیتے ہیں. تو اس لیے اس چیز کو، یہ کروشل چیز ہے، اس کو درست کرنا ضروری ہے. اور آج میں آپ کو ایک بہت اہم بات بتانا چاہوں گی کہ اکثر لوگ کہتے رہتے ہیں کہ ہم تو دعا پڑھتے ہیں، ہم نے تو شام کے اذکار کیے تھے، صبح کے اذکار کیے تھے، اور ہمارا تو جو ہے ہم تو قرآن بھی پڑھتے ہیں، ہم تو منزل بھی پڑھتے ہیں، پھر ہمارے پہ شیطان کیوں آ گیا، میرے پہ جادو کیوں ہو گیا، میرا بچے کو نظر کیوں لگ گئی، مجھے نظر کیوں لگ گئی، یا ہم تو اتنے ٹائم سے علاج کر رہے ہیں ہمارا ختم کیوں نہیں ہو رہا فلاں چیز. اس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ یہ پروٹیکشن کی دعاؤں میں زال جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے. اس لیے میں نے آپ کو یاد کروایا تھا کہ پروٹیکشن کی دعائیں، تعوذ، جتنے بھی معوذتین یعنی وہ کہ آپ نے ایک معوذتین دعا 2 صورتوں کو پڑھیں. سکھائی تھی نا، اس میں آ جی جی اور عین دونوں تھے. تو جی آ کو آپ نے بتایا تھا خالی آ پڑھنا ہے، اور عین کو جی دبا کے پڑھنا ہے آ، نیچے زبان سے. نہیں ہاں جی، اس حلق سے، طرح حلق جو سے ہم نے ہاں جی، جی آ آ بالکل. تو اور لیٹر عین. زال میں، ہاں جی، یہ جو پروٹیکشن کی دعائیں لیٹر زال بہت کروشل ہے. ہم نے کہا تھا کہ ان چیزوں پہ آپ غور کیا کریں. ہاں، اس کی وجہ سے جب ہمارے تلفظ غلط ہوتے ہیں تو اس چیز کا اثر ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ دیکھیے، آپ کو سارے، آپ سب نے چھوٹی کلاسز میں یا آپ کے اب بچوں نے دیکھا ہوگا کہ آرٹس کی کلاس میں وہ ہمیں پہلے نا وہ بالکل پرائمری کلرز سکھاتے ہیں، پھر بتاتے ہیں کہ پرائمری کلرز کو 2 کر کے اگر آپ مکس کر لیں تو کوئی تیسرا کلر بن جاتا ہے. اب سب بچے انہی 2 کلرز کو مکس کرتے ہیں، لیکن ان کے کلر کے شیڈز بہت بہت ڈفرینٹ آتے ہیں. یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی نے یلو زیادہ مکس کیا ہے، کسی نے بلو زیادہ مکس کیا ہے. ٹھیک ہے، تو شیڈ چینج ہوتا ہے، اور شیڈ چینج ہونے سے تو کلر بھی چینج ہی ہو جاتا ہے نا. بالکل یہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ تجوید میں بھی، خاص طور پر زال کے ساتھ. جب آپ پروٹیکشن کی دعائیں اس مکس مخرج کے ساتھ کرتے ہیں تو اثر بھی اس کا کچھ مکس مکس ہی آتا ہے. اوکے، یہی وہ وجہ ہے کہ الفاظ کا اثر ہوتا ہے. یہی وہ وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے نام رکھو اور خوبصورت پیارے ناموں سے پکارا کرو ایک دوسرے. کیونکہ الفاظ کا اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، الفاظوں کا پورا پورا ایک سیٹ اپ ہے جو انسانوں کے کردار پر، یا ایک دوسرے کو جب ہم غلط الفاظ بولتے ہیں تو وہ اثر پڑتا ہے، اچھے الفاظ بولتے ہیں تو اثر پڑتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ہم دعائیں پڑھتے ہیں تو کسی کے اوپر کوئی اثر ہے کسی بھی طرح کا تو وہ صحیح ہو جاتا ہے. بھئی ایسے کیسے کہ وہ ٹھیک ہو جاتا ہے؟ دعا پڑھنے سے کیسے ٹھیک ہو جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ان الفاظ کا ایک خاص اثر ہے، اور وہ اثر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھا ہے. یہی وہ وجہ ہے کہ ہم نے جب تفسیر کی کلاس پڑھی تھی تو اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ سورہ البقرہ کی شروع کی آیات میں ہم نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسپیچ سکھائی تھی، بات کرنا جو سکھایا تھا، جس کے اندر انہوں نے تمام چیزوں کے نام سکھائے تھے، وہ بہت ضروری تھی. آپ آگے جا کے قرآن کے اگلے حصوں میں آپ جا کے پڑھیں گے کہ اسپیچ کتنی امپورٹنٹ ہے، بات کرنے کا طریقہ، یا یہ جو قوت گویائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو دی ہے یہ کتنی اہم ہے. اسی وجہ سے آپ نے تجوید کو درست کرنا ہے. یہی وہ وجہ ہے کہ الفاظ اور ساؤنڈ چینج ہونے سے مطلب بھی چینج ہو جاتا ہے اور ان کا اثر بھی چینج ہو جاتا ہے. آج کے بعد اگر آپ کو لگے کہ آپ کی فلاں دعا یا فلاں صورت پڑھنے کا اثر نہیں ہو رہا تو یاد رکھیے گا تجوید کی ہی غلطی ہوتی ہے. یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ میں نہیں پڑھ رہی، فلاں بندے کے پاس لے جاؤ، اس کو میرے بچے کے اوپر دم کر دو، فلاں بندے سے پانی پڑھوا کے لے آؤ، فلاں بندے سے تیل پڑھوا کے لے آؤ. اس لیے کیونکہ وہ شخص تجوید سے پڑھا ہے، آپ تجوید سے نہیں پڑھ رہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی خاص چیزیں پڑھ رہا ہے یا وہ بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے اس لیے اس کا اثر ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے. آپ کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے، دوسرے شخص کے لیے بھی نازل کیا ہے، ہم سب مسلمان سب کے لیے ہے. لیکن اثر وہی لے جائے گا نا، یا سمجھ لے زیادہ نمبر تو وہی لے جائے گا جو اس پر محنت زیادہ کر رہا ہے، جس کا فوکس زیادہ ہے، جس کی ریاضت کہتے ہیں پریکٹس جس کی زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اور تسبیحات پڑھنے سے یا قرآن کی کوئی آیت پکڑ کے پڑھنے سے، اس کی بیک ٹو بیک تسبیح کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ کی تجوید درست نہیں ہے. اوکے، پھر دوسرے نمبر پہ کیا چیز ہے کہ پروٹیکشن کی دعائیں پڑھ رہے ہیں، تجوید کے ساتھ بھی شاید پڑھ رہے ہوں کسی حد تک، لیکن پھر بھی اثر نہیں ہو رہا. پھر کیا ریزن رہ جاتا ہے؟ پھر ریزن رہ جاتا ہے کہ آپ آواز سے نہیں پڑھ رہے.
اور آپ کو پتہ ہے آواز کا کم یا آواز کا زیادہ ہونا، آواز کا نرم یا آواز کا سخت ہونا، ان تمام چیزوں سے آپ کے جو اثرات ہوتے ہیں نا قرآن کے، اس پر بہت بڑا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو میرا تو پروفیشن کیونکہ وہ راقیہ کا ہے نا، کیونکہ رقیہ کرنا جس کو آپ لوگ منزل کہتے ہیں، تو اس کے اندر تو ہمیں اچھے سے پتہ ہے کہ اگر کسی کا جن ڈرا کے بھگانا ہے تو وارننگ دے کے بھگانا ہے تو کس لہجے میں قرآن کی آیت پڑھنی ہے، اور اگر نرمی کے ساتھ اس کو علاج کرنا ہے تو پھر کیسی آیت پڑھنی ہے. اور کبھی کبھار کسی کے اوپر کسی اس قسم کے اثرات ہوتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ وہ سامنے آئے، ہم کہتے ہیں بس وہ وہیں سے غائب ہو جائے، نہیں ہے سامنے نہ آئے، تو پھر ہم دوسری طرح کی آیات پڑھتے ہیں اور دوسرے لہجے سے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو زال کا بیان ہو گیا اور یہ بہت اہم ہے. اب یہاں پر دیکھتے ہیں یہ الفاظ، ذہب، ذات، تذهب، تذهب نہیں پڑھیں گے، عذاب یہ بھی نہیں پڑھنا آپ نے، تذهب، اور عذاب، کذبوا. یہاں تک کہ لیٹر زال میں جب وہ شدہ پر آ جائے تب بھی آپ نے اس کو دبا کر نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، یہ شدہ کے بارے میں بہت غلط کانسیپٹ ہے ہمارا کہ جب کسی لیٹر پہ شدہ ہو تو ہم نے اس کو دبا کر پڑھنا ہے، زور ڈال کر پڑھنا ہے تو وہ اچھے سے پڑھ لیں گے ہم، ایسا نہیں. تو کذبوا، کذبوا مثال کو دیکھیں، میں نے دبایا ہے یعنی کہ اس پر زور تو دیا ہے لیکن اتنا زور نہیں دیا کہ اس پہ وائبریشن آ جائے. آگے دیکھیں لیٹر زو. اچھا یہ بالکل ڈفرینٹ کیٹیگری ہے، اس لیے کیونکہ لیٹر زو جو ہے وہ موٹا لیٹر ہے اور زال لیٹر میں وائبریشن نہیں آتی، لیٹر زو میں بھی وائبریشن نہیں آتی. ان دونوں کی سملیرٹی کیا ہے کہ ان دونوں میں وائبریشن نہیں آنی چاہیے، اور ان کا ڈفرنس کیا ہے کہ زال لیٹر باریک ہے اور زو موٹا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کا بھائی کون ہے؟ ہم کس طرح یاد کرایا تھا ہمیں بچپن میں، اس کا بھائی کون ہے زو کا؟ تو تو بھی موٹا ہے. اور دال کا بھائی کون تھا؟ دال. تو وہ دال کیا ہمیں یاد کرا؟ دال بھی باریک ہے. ٹھیک ہے، آپ نے تھوڑی تھوڑی اپنی پرانی انفارمیشن بھی یوز کرنی ہے اور کریکٹ کرتی جانی ہے. تو اب دیکھیں کہ زو میں، زال تو ہمارا ہو گیا نا، زو میں دیکھیں کہ نوارو، نظرہ نہیں پڑھنا آپ نے، نظر ہم اردو میں کہتے ہیں، یہ آپ عربی میں ایسے نہیں کہہ سکتے. نوارو، ظاہرو، اظلم، ازلم نہیں بولنا ہے آپ نے، اظلم، والظاہر. دوبارہ دیکھیے، نظارو، ظاہرو، اظلم، والظاہر. ٹھیک ہے، پہلے میں اور دونوں اگلے لیٹر میں یہی فرق تھا، موٹا اور باریک کا، پھر وائبریشن کے نہ ہونے کا. ٹھیک ہے، لیٹر سا بھی انہوں نے اسی لیے یہاں پر لکھا ہے کہ اس میں وائبریشن نہیں ہے. اب ان تینوں لیٹرز میں وائبریشن موجود ہرگز نہیں ہے، نہ ہی سیٹی موجود ہے. اب کیا رہ گیا؟ صرف نرمی رہ گئی. اس لیے انہوں نے کہا کہ نرم حروف ہوتے ہیں یہ س، ز، و. اگر آپ نے اس پہ زور ڈالا تو وہ خراب ہو جائیں گے، غلط ہو جائیں گے، رانگ ہو جائیں گے. اس لیے ان کو نرم حروف میں آپ شمار کرتے ہیں. اور ایک اور بھی نرم لیٹر ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہے، گول والا ہے. ٹھیک ہے، بس ہلکا سا اس کو ادا کرنا ہے، وہ اس کا حق ادا ہو جاتا ہے. اچھا جی، یہاں پر یہ ہمارا جو آج کا تھا یہ اصل میں اس کے اندر تقریباً ہمارا ریویژن ہی موجود تھا جو ہم پچھلے سیشنز میں کر چکے ہیں الحمدللہ الحمدللہ. اور کسی کو بھی کچھ چیز سمجھ نہیں آ رہی، شروع سے سمجھنا چاہ رہے ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، کوئی شرمندگی کی بات نہیں، کوئی بری بات نہیں ہے. اوکے، اور بار بار سمجھانے میں پڑھانے میں کوئی فائدہ ہی ہے، اس میں کوئی بہت معیوب بات نہیں ہے. تو پوچھ لینا بہتر ہے بجائے اس کے کہ غلط یاد کر لیں یا اپنا وقت ضائع کر لیں کہ بھئی اتنی دیر سن کے گئے اور پھر بھی سمجھ نہیں آیا. سورہ اب دوسری چیز رحمن رہتی، میں نے جی پڑھا جی، تھا تکذیبان، اور ہاں جی آپ تو نے مجھے کہا تھا اس طرح نہیں پڑھتے، زبان کو نیچے دے کے تکذیبان پڑھتے ہیں. تکذیبان جی. ہاں جی، تو جو بھی مطلب زیر نیچے آئے اور اس طرح کا روپ آئے تو پھر وہ زبان کو نیچے ہی لگائیں گے نا. ہاں جی ہاں جی ایسے ہی ہے. جی، تو میں تکذیبان. منصور میں ایک دفعہ پھر کرنا چاہتی تو میں اسی طرح وہ ایک دفعہ پڑھتی ہوں،
لیکن ظاہر ہے ملتے سورۃ جلتے اس الرحمن طرح میں آپ کے نے مجھے بہت سے، بتایا تھا. ہاں جی ہاں جی، بہت سے ایسے لفظ اسی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. تو پھر ان سب لفظوں کو اسی طرح ہی پڑھیں گے. یہ ٹھیک ہے؟ ایسے ہی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں، اور ساری اس سیم کیٹیگری کے لیٹرز کا جو طریقہ ہوتا ہے نا ادا کرنے کا وہ سیم ہی ہوتا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے، صحیح سمجھی آپ ماشاء اللہ. اچھا جی، اب ہم آتے ہیں رول آف اقلاب میں. بہت سمپل سا رول ہے، بہت ہی سمپل رول ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے. اچھا جی، ایک لفظ ہے، ویسے یہ میں پہلے بھی کروا چکی ہوں عمومی طور پہ، اوپری طور پہ سپرفیشل طریقے سے ہم نے کیا تھا، لیکن اب میں آپ کو اس کو باقاعدہ طور پہ کراتی ہوں. رول آف اقلاب میں کیا ہوتا ہے؟ اقلاب کہتے ہیں، لکھیں گے کیسے اس کو؟ IQLAAB، اقلاب، ٹھیک ہے، یہ اس کی رومن ہے. اور عربی میں اس کو یا اردو میں آپ لکھیں گے الف قاف لام الف اور با. قاف موٹے والا، گول والا، نقطے والا قاف. اقلاب میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ ایک لفظ ہے امبر. امبر ایک پھول کا نام ہے امبر، خوشبو ہوتی ہے نا، بڑی قیمتی خوشبو ہوتی ہے. سنا ہے کسی نے؟ امبر کی تو خوشبو جو یہاں ہوتی یہ ایک عطر ہے. ہے، ہاں جی عطر ہے یہ بالکل خوشبو ہے نا عطر. اصل میں کیا ہے، ذرا میں آج آپ کو اس کے بارے میں ایک ایکسٹرا اور انفارمیشن یہ دوں. آئین سے بنتا ہے. اچھا جی، اور نام بھی ہوتا ہے نا خواتین کا. وہ الف سے لوگ بناتے ہیں نا ہمارا اکثر، لیکن جو یہ خوشبو ہے وہ آئین سے بنتا ہے. ہاں صحیح ہاں، بات ہے یہ؟ ایسا یہ لکھتے ہیں، غلط ہے، ہونا تو آئین ہی چاہیے. جی آئین سے ہے. ہاں ہونا آئین سے چاہیے، صحیح ہے جی. اچھا لیکن اب نام لوگ نا امبر الف سے ہاں لکھتے ہیں نم جی. ہاں مجھے معلوم ہے، مجھے یہ چیز پتہ ہے. اچھا پہلے تو میں اس کو اردو کا ہی لفظ سمجھتی تھی، کیونکہ ظاہر ہے اس کو لکھتے وہ لوگ الف سے تھے. پھر الحمدللہ پھر جب جیسے جیسے نالج بڑھتی گئی تو اندازہ ہو گیا وہی لفظ ہے جو انہوں نے اس کے ساتھ بھی ناانصافی کر دی ہے. اچھا چلے ذرا آپ کو امبر کے بارے میں تھوڑی ایڈیشنل انفارمیشن دیتے تھے. پہلے تو ہم پڑھیں گے کہ یہ ہے کیا، اس کو پڑھتے ایسے کیوں ہے اور لکھتے کیسے ہیں. امبر جو خوشبو ہوتی ہے نا، آپ میں سے کبھی بھی کسی کو اگر مل جائے نا، عطر خاص طور پہ جو ہوتا ہے جو بالکل پیور ہوتا ہے، نان الکوہولک، آئل بیسڈ جو ہوتا ہے، یہ جو ہے جادو میں استعمال کرتے ہیں. اسی طرح سے جادو میں کیسے استعمال کرتے ہیں؟ جادو کرنے کے لیے نہیں استعمال کرتے، جادو کو توڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. دوسرے نمبر پہ یہ جو اثرات ہوتے ہیں نا کسی کے اوپر، خاص طور پہ جادو کی وجہ سے جو اثرات ہوتے ہیں کہ تفریق کا جادو ہوتا ہے، جس میں خاص طور پہ میاں بیوی کا یا فیملی میں ماں باپ کا ہوتا ہے، ماں باپ کو اولاد سے جدا کر دینا، دوستوں کو، اور جو بھی رشتہ داریوں میں یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. اس کے اندر جب علاج کرتے ہیں نا، علاج کیا کرتے ہیں؟ سنت طریقے کا علاج ہی بتا رہی ہوں، اور کسی علاج کو میں انڈورس نہیں کر رہی یہاں پہ. اس کے اندر نا امبر کا جو استعمال ہے نا، یہ بڑا مجرب ہے، یعنی کہ بڑا ٹرائڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے. اس کا بڑا اچھا اثر ہوتا ہے، خاص طور پہ میاں بیوی کے تفریق کا جو جادو ہوتا ہے. تو ان میں اگر جو ہے وہ اپنے کپڑوں پر، اپنے سونے کی جگہ پر، تکیے پر، جو سارے صاف ستھری جگہ پر سوتے ہیں، اگر آپ اس کا استعمال کریں نا 1-2 ڈراپس کا، تو اس کا بہت اچھا اثر ہوتا ہے. وہ شیاطین جو ان چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. اوکے، تو امبر کی جو خوشبو ہے نا، اس چیز کا استعمال یہ ہے. اوکے، یہ ایک ایڈیشنل انفارمیشن ہے، اور یہ عام طور پہ لوگوں کو وہ ظاہر ہے نہیں بتاتے. مجھے معالج ہوتا ہے وہ خود آ کے کہتے ہیں میں نہیں کرنا ہے، میں نہیں لگانا ہے، میں ہی بتاؤں گا. جیسے کہ زعفران سب جانتے ہیں نا. اچھا اب یہ امبر کو لکھتے کیسے؟ اصل میں لکھتے کیسے؟ الف اور آئین کی بحث علیحدہ ہے، اس کو چھوڑ دیں. آپ سمجھ لیں کہ آئین سے لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. آئین، نون، ب اور را لکھتے ہیں، ٹھیک ہے. صحیح بولا ہے میں نے؟ یا کوئی میم بھی لگاتا ہے بیچ میں؟ نہیں میم نہیں لگتا. میم نہیں لگاتا، ٹھیک ہے نا. کبھی غور کریں کہ جب میم ہے نہیں تو میم کی آواز کیوں آ رہی ہے امبر میں؟ اور یہ لفظ میں نے اس لیے چنا ہے کیونکہ یہ خاص طور پہ نام ہوتا ہے نا، بڑا کامن نام ہے امبر. تو امبر میں میم کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ نون اور با موجود ہے تو میم کیوں آ رہی ہے؟ اسی طرح سے قرآن کے بہت سے الفاظ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹا سا میم لگا ہوا ہوتا ہے. چھوٹا سا میم الفاظ کے بیچ میں لکھا ہوا، چھوٹا سا بالکل منی سا ایک میم بنا ہوا ہوتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ آپ غور کیجیے، اب کیجیے گا غور آئندہ سے.
یہ ہوتا ہے نون اور با والے لیٹرز میں بیچ میں چھوٹا سا انہوں نے میم لگایا ہوتا ہے. اب اس کا رول کیا ہے؟ رول اقلاب ہے. اس رول کا نام اقلاب ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد اگر با متحرک آ جائے تو نون کی آواز میم میں تبدیل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. امبر میں با وہیں کا وہیں ہے، نون تبدیل ہو گیا امبر. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ نون کی مکس آواز آ رہی ہے، مکس نہیں ہے، وہ ایکچولی پورا کا پورا ہی چینج ہو گیا، پورا ٹرانسفارم ہو گیا میم میں. اس کی ٹپیکل ڈیفینیشن آپ کو میں نے بتائی، نون ساکن کے بعد با متحرک آ جائے اگر تو جیسے پھر لفظ ہے نا لا یؤمن بذنب، جی بذنب. ہاں جی بالکل. آپ نے دیکھا بذنب میں بھی زال نون اور با ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ذنب سب جانتے ہیں نا، ذنب یا ذنوب گناہ کو کہتے ہیں ذنب. تو نون ساکن کے بعد با متحرک آ گیا. نون ساکن کا مطلب ہے سکون والا نون. اوکے. سکون ہونا ضروری ہے. کسی بھی لیٹر پر سکون ہوگا تو ہی اس کے اگلے لیٹر پر کوئی رول لگتا، بغیر سکون کے کوئی لیٹر کسی پر کوئی رول نہیں لگتا. ٹھیک ہے. سکون ہوگا پھر آپ سمجھیے گا کہ کوئی نہ کوئی لیٹر پہ کچھ نہ کچھ چینجز آ رہے ہوں گے. اور وہ سکون صرف اور صرف ریزن کیا بنتا ہے؟ سکون ہونا. سکون کس کو کہتے ہیں؟ جزم کو کہتے ہیں، جو چھوٹے سے دال کی طرح ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ کب کرتے ہیں؟ ہم اس کو جوائن، اس لیٹر کو کسی پچھلے والے لیٹر سے جوائن کرتے ہیں. تو نون ساکن کے بعد اگر با متحرک کا مطلب ہے با حرکت والا آ جائے، حرکت والا با، چاہے با کے نیچے زیر تھا، پیش تھا یا زبر تھا، کچھ بھی تھا با پہ لیکن حرکت والا تھا، حرکت تھی اس میں، تو پھر ہم نون کو میم کی آواز سے تبدیل کر دیں گے. بس سمپل. یہاں پر ہی خلاص ہو گیا. اتنی سی چیز تھی یاد کرنے کی. یعنی کہ رول آف قلقلہ سے بھی سمپل ہے یہ. اچھا اب اس کے اندر ایک اور مزے کی چیز یہ ہے کہ قرآن میں جب یہ حصہ آتا ہے تو وہاں پر میم آلریڈی لکھا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. میم تو وہاں پر لکھا ہوا ہوتا ہے. پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کوئی نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ آپ کو پھر یاد ہونا چاہیے کہ یہاں پر ریزن کیا ہے. اچھا اکثر آپ نے دیکھا ایک لفظ ہے بہت ہی کامن ہے، من بعدی. یہ تو سب جانتے ہیں نا، اس کے لیے آپ کو قرآن فی الحال کھولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ من بعدی، من بعدی میں کیا ہوتا ہے؟ میم نون زیر من لکھا ہوا ہوتا ہے. اوکے. نون ساکن ہوتا ہے اور بعدی با متحرک کے بعد پر زبر ہے، تو وہ جو نون کی آواز ہے وہ میم سے تبدیل ہو جاتی ہے، میم بعدی. اور وہ کیا کرنا ہے؟ اقلاب میں خاص چیز یہ ہے کہ میم کی آواز ناک میں بھی رکھنی ہے، یعنی کہ کامل غنہ کرنا ہے. اس میں یہ غنہ والا رول ہے. کامل غنہ کا مطلب ہوتا ہے 2 الف کے برابر ناک میں آواز کو رکھنا، وائبریشن جب تک آئے ناک میں، اس کو کہتے ہیں کامل غنہ. تو من بعدی. اسی طرح سے آپ نے ابھی میں نے آپ کو بتایا امبر میں اگر یہ امبر قرآن میں آ جائے تو آپ اس کو کہیں گے امبر، میم پر غنہ کریں گے. اوکے. اس کے بعد آپ نے دیکھا بذنبن، یہ آپ کو ملے گا سورہ انفطار میں آتا ہے، سورہ انشقاق میں بھی آتا ہے. بأی ذنب قتلت، تو ذنبن میں نون ساکن تھا اور با متحرک تھا، میم سے اس کی آواز تبدیل ہوگی اور ناک میں چلی گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور بڑا بہت کامن ہے، فَأَنبَتْنَا، تو انہوں نے بتایا. فَأَنبَتْنَا میں بھی نون اور با تھا، نون ساکن تھا اور با متحرک، با پر زبر تھا. تو اب میم سے اس کو چینج کرنے کے بعد ہم نے اس کو غنہ کیا ناک میں، 2 الف کی آواز کے برابر، یعنی کہ اتنی لمبائی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. فَأَنبَتْنَا. آگے میں آپ کو بتاتی ہوں ایک بہت ہی اچھی اگزامپل ہے جو سب کو یاد ہونی چاہیے. نہیں ہے یاد، ویسے تو سب کو یاد ہوتی ہے. سب سے پہلی چیز ہے سورہ علق کے اندر، آپ کو پتہ ہے سورہ علق کیا ہے؟ پہلی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی آئی تھی سورہ علق کی شروع کی آیات تھی. سورہ علق کی آخر کی آیات میں ایک آیت ہے جس کے اندر آتا ہے
لنسفعا بالناصیہ، ناصیہ کی بات ہو رہی، ناصیہ کہتے ہیں پیشانی، فور ہیڈ، فور ہیڈ کو ناصیہ کہتے ہیں نا. آپ لوگ جانتے ہیں نا، آپ لوگوں نے تو میرے ساتھ اذکار پڑھے ہیں، تو اذکار کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ ناصیہ کیا ہوتا ہے. اچھا جی، تو لنسفعا بالناصیہ. سورہ علق وہ سورہ ہے جس کے اندر سجدہ تلاوت بھی ہے آخری آیت پر، کہ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اگر یاد ہو آپ کو. اب آپ کھولیں اس کو، آپ کو یہ آیت ملے گی. آیت نمبر بتاتی ہوں میں آپ لوگوں کو، سورہ علق میں. اچھا، اس کو دیکھنا اس لیے ضروری ہے خود سے فی الحال، کیونکہ یہ تھوڑی سی اگزامپل ڈفرینٹ ہے. اس کے اندر نون ساکن نہیں ہے، اس پہ کچھ اور ہے، ابھی آپ کو بتاتی ہوں میں. یہ ہے آیت نمبر 15، سورہ علق آیت نمبر 15. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. آپ نے آخر کے دو لفظ پر غور کرنا ہے. لنسفعا، آئین کے اوپر دو زبر ہیں بیسیکلی، ٹھیک ہے، تنوین ہے، دو زبر، آئین دو زبر ان، آئین دو زبر ان میں کیا ہوتا ہے؟ نون کی آواز آتی ہے. اینڈنگ ساؤنڈ کیا ہے؟ نون ہے. لہٰذا وہ بھی تنوین کی جو آوازیں ہوتی ہیں، دو زبر دو زیر دو پیش کی آواز بھی نون کے ساتھ ہی کنسیڈر کی جاتی ہے، نون ساکن کے ساتھ بھی. اور یہ حقیقی جو ٹرانسکرپٹ ہے نا قرآن کا، اس کے اندر بیسکلی دو زبر دو زیر دو پیش نہیں ہوتے، وہ نون کے ساتھ ہی لکھا ہوا ہوتا ہے لفظ. اوکے، وہ انشاءاللہ ہم آگے کے سیشنز میں باقاعدہ وہ ٹرانسکرپٹ بھی دیکھیں گے. تو دو زبر کا آواز کیا بنے گی؟ آئین دو زبر ان. اور نون ساکن کی بعد آپ نے دیکھا کہ یہاں پر با متحرک ہے، بن ناصیہ کا با اس کے ساتھ زیر ہے، لہٰذا یہاں پر بھی رول آف اخلاق پریکٹس کریں گے ہم. اور آپ نے اگر آپ کے مصحف میں، اگر آپ کا عربی مصحف ہے عثمانی خط والا، تو اس کے اندر میم چھوٹا سا لکھا ہوا ہوتا ہے. اوکے، اور آپ کو آج ریزن بھی پتہ چل گیا. ریزن کیا تھا؟ رول آف اقلاب. تو لنسفعا بالناصیہ. ٹھیک ہے جی، یہ آج کا ہمارا الحمدللہ ہو گیا مکمل. اور آئی ہوپ کہ میں نے کافی ڈیٹیل میں کوشش کی ہے سمجھانے کی. پھر بھی کسی کو نہیں سمجھ آئے گی، دوبارہ ہم اس کو ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ. اور ساتھ ساتھ ابھی جب تک آپ اس کو پریکٹس نہیں کریں گے نا، یہ آپ کو یاد نہیں ہونے والا. اور فار ریمائنڈر آپ سب کے لیے، آپ میں سے جو لوگ کم سے کم، میرا خیال ہے اب 4 مہینے تو ہو گئے، 4 مہینے تقریباً ہو گئے ہیں دعائے قنوت کے بارے میں. جب ہم نے سیشن کیا تھا وطر اور قنوت کو ہم نے جب ڈسکس کیا تھا، آئی ہوپ آپ سب کو دعائے قنوت جو ہے پڑھنے کی عادت بھی ہو گئی ہوگی. وہ دعائے قنوت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہے، اور اس کو یاد بھی کر لیا ہوگا آپ نے زبانی. اگر زبانی یاد نہیں کیا تو دیکھ کر بہرحال آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ نفل عبادت ہے نا، نفل نماز ہے وہ. اور دیکھ دیکھ کے جب آپ روزانہ پڑھیں گے، کیونکہ روز ہی پڑھنی ہوتی ہے وطر، تو انشاءاللہ آپ کو 2 دن لگیں گے یا 3 دن لگیں گے، انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گی. باقاعدہ بیٹھ کر الگ سے یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور آپ میں سے وہ لوگ جو قرآن کو جتنا بھی حصہ یاد کرتے ہیں یا کیا ہوا ہے، اگر آپ اس کو نماز میں پڑھتے ہیں اور جتنا اچھے سے اس کو پڑھیں گے، اتنا پکا آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ یاد رہے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، ابھی تو کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے، پھر کلاس کو سیشن کو کلوز کرتے ہیں. اور جو لوگ آپ میں سے کلاسز نہیں لے رہے ہیں میرے ساتھ کوئی 1 to 1، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنا وقت ضائع مت کریں اور مجھے ڈائریکٹ میسج کریں، کوئی ٹائم اپنا سیٹ کریں، سلو ہی صحیح، لیکن آپ ٹائم سیٹ کریں. اور ایسا کوئی ہارڈ اینڈ سب فاسٹ پہ رول نا نہیں ہے کہ مجھے جس پہ کلاسز کا پتہ ہی نہیں چلا، کیونکہ ہوں مجھے نا روزانہ ہی بخار ہو جاتا تھا. اللہ تو اس سبحانہ کی تعالیٰ آپ وجہ کو سے شفا میں نصیب تو کرے. یہ 2 دن ہی کلاس لی ہے، کل اور آج. ہوں 3 دن کا مجھے پتہ نہیں ہے، ہوں. کیونکہ کافی نا میری طبیعت خراب رہی تھی، تو پھر ہاں میڈیسن لیتی رہی تھی، کچھ ٹھیک ہو پچھلے پورے گئی. ٹائم آپ کی طبیعت خراب رہی ہے نا، تو ابھی تک جی، ماشاءاللہ تو تقریباً سبھی لوگ جو ہے نا سورہ نساء تک تو آ ہی گئے ہیں. جو صبح کی کلاس والے تھے نا، سورہ نساء تک پہنچ گئے ہیں. پیچھے سے انہوں نے 5 جز مکمل مجھے کیے ہیں ادھر پتہ سے ہی ہی نہیں ہیں کہ الحمدللہ. صبح کس وقت کلاس ہوتی ہے. ہوں کوئی بات نہیں، آپ تھوڑا بہتر ہو جائیں، پھر اپنا ٹائم آپ کا صبح کا ٹائم میں ہی آپ سے میں سن لیا کروں گی، صبح کے ٹائم میں. چلو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، جی اچھا جی. میم تو دعائے جی جی قنوت جو ہے ابھی جو ہمارے پاس ہے، جیسے جو نارمل ہے، کیا وہ اس سے ڈفرینٹ ہے؟ کیونکہ میں نے وہ سیشن تو نہیں کیا تھا. جی تو ہاں جی اگر جی دعائے وہ قنوت ڈفرینٹ ہے ساتھ آپ ایک بار شیئر کر دیں. جی. اور کیا میں اس کو شیئر دیکھ کے کر کیسے دیتی ہوں. پڑھیں گے میم نماز میں؟
دیکھ کے آپ پڑھی نا، اپنی کتاب میں لکھیے، کسی پیپر میں لکھ لیجئے، چھوٹے پیپر میں، میں وہ کر پیپر دیتی اپنے ہوں، ہاتھ میرے میں پاس رکھیے. ہے ہاں، وہ والی ہے جو اللہم اہدنی اللہم فیمن اہدنی. ہدیت، یہ یہاں سے ہاں شروع جی ہوتی ہے. آپ سب کی جی اطلاع میرے کے لیے پاس عرض ہے ہے، جو میں ہوں ڈھونڈتی ہوں میں شروع کر دیتی صحیح. جی جی بالکل. اچھا، دعائے قنوت کا مسئلہ یہ ہے کہ دعائے قنوت میں آپ چاہے جو چاہے پڑھیں، لیکن دعائے قنوت پڑھنا لازم ہے. ٹھیک ہے، قنوت وطر، یعنی کہ وطر میں جب قنوت کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ چاہے اور جتنی بھی دعائیں کریں، چھوٹی کریں بڑی کریں، اپنی طرف سے کریں، مسنون دعائیں کریں، قرآن کی دعائیں کریں، لیکن دعائے قنوت کا پڑھنا ضروری ہے. اور دعائے قنوت کا مطلب ہے وہی دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور ہمیں پڑھنے کی تلقین کی، اور وہ ہے اللہم اہدنی فیمن ہدایت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت. یہ ہے وہ دعا، اور یہ چھوٹی سی دعا ہے، کوئی بہت مشکل الفاظ نہیں ہے. لیکن اس کے بعد آپ جو بھی دیگر دعائیں کرنا چاہتے ہیں، یا پہلے سے بھی کوئی زندگی میں آپ جو بھی دعائیں پڑھتے رہے، جو کہ ایک مشہور دعا ہے نا، اللہم انا نستعینک ونستغفرک، یہ والی جو دعا ہے، یہ ایک دعا ہے اور یہ بہت خوبصورت دعا ہے اور بہت بھاری اس کے الفاظ ہیں، لیکن یہ دعائے قنوت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمیں نا غلط بتا دیا گیا ہے، بلکہ وہ قنوت نازلہ ہے، وہ علیحدہ چیز ہے. اور قنوت نازلہ کو یاد رکھیے گا کہ وہ اکیلے نہیں پڑھتے، وہ جماعت میں ہی پڑھتے ہیں. تو یہ ایک پورا ٹاپک ہے، ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں، نماز نبوی کی کتاب کے اندر ہم نے ڈسکس کیا، کئی بار کیا ہے. انشاءاللہ آگے کے دنوں میں پھر کریں گے، اس لیے کیونکہ اب ریاض الصالحین میں بھی یہ حدیثیں آپ پڑھیں گے. اور ویسے بھی ایک بہت کروشل چیز ہے، اس لیے میں نے شروع کے ٹاپک میں ہی اس کو ڈسکس کر لیا تھا. ٹھیک ہے، چھوٹی سی دعا ہے، اس کو آپ دیکھیں، اور اس کا کوئی تعلق کسی فرقے اور مسلک سے نہیں ہے. یہ متفق علیہ، یعنی کہ تمام فرقے، تمام مسلک کے جو لوگ ہیں سب اس کے اوپر متفق ہیں. لیکن لوگ اکثر اس کو اگنور کر دیتے ہیں کیونکہ یاد نہیں کرنا چاہتے. بلکہ اس کے برعکس جو ہمیں دعا یاد کروائی ہوئی ہے وہ کافی بڑی اور کافی مشکل دعا ہے، کافی مشکل ہے وہ دعا. اور اس کے اگر الفاظ اور اس کا مطلب آپ سمجھیں گے نا تو وہ بہت بہت ہی زیادہ مشکل ہے. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان الفاظ پہ بغانا سوال کریں گے آپ سے کہ تم نے ایسے ایسے کلیم کیے تھے، تو یہ پھر پورے کیوں نہیں کیے تم نے، یا تم نے یہ کلیم کس بیسس پہ کیے تھے، تمہیں کیسے پتا تھا کہ تم یہ کلیم پورے کرو گے یا نہیں کرو. تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ہمارے لیے دین کو آسان کیا، تو ہمیں اس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہیے. ٹھیک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن میں کئی بار مینشن کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی چاہتے ہیں، ہم نے خود ہی اپنے لیے مشکل کھڑی کی ہوئی ہے. تو آپ اگر دین کو پڑھیں گے نا ڈیٹیل میں، اور جو حقیقی دین ہے وہ ہے ہی آسان. تو انشاءاللہ ابھی آپ سے دعا بھی شیئر کر لیتے ہیں، اور آگے کے سیشنز میں آپ ساتھ ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو نئی نئی انفارمیشنز ملتی رہیں گی جو کہ اوتھینٹک ہوگی یقیناً. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہوں.